السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سنن الہی در قرآن موضوع ہے سلسلہ گفتگو کا۔ سنن الہی سے مراد وہ قوانین اور ضوابط ہیں، اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر مقرر فرمائے ہیں، لاگو فرمائے ہیں۔ ان قوانین کے مطابق نظم ہستی و نظام کائنات چل رہا ہے، اور اللہ کی ذات اس نظام کو انہی قوانین کے ساتھ اور انہی قوانین کے مطابق چلا رہی ہے۔ جتنا بھی نظام ہستی ہے، خواہ وہ جسمانی ہو یا غیر جسمانی، انہی قوانین کے مطابق بنا ہے، اور انہی قوانین کے تحت اس کی تدبیر بھی ہو رہی ہے۔ کائنات میں ایک اہم مخلوق و موجود انسان ہے۔ انسانی نظام بھی انہی قوانین اور سنن کے مطابق تشکیل پایا ہے، ترتیب دیا گیا ہے، اور انہی قوانین کے تحت اس نظام کو اللہ کی ذات چلا رہی ہے، اور انسان بھی مأمور ہے انہی قوانین کی پیروی کا جو سنن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ سادہ تعبیر کے مطابق الفاظ میں اگر ہم اس مطلب کو پیش کریں تو یوں بنتا ہے کہ یہ کائنات ایک مملکت ہے، جس طرح سے قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ یہ ملک خدا ہے۔ کائنات مملکت اللہ ہے، اس مملکت کا حاکم اللہ کی ذات ہے، اور وہ الوہیت ہے اللہ تعالیٰ کی، حاکمیت اللہ کائنات کے اندر، الوہیت اللہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فی السماء الہ و فی الارض الہ، اسی کی حاکمیت آسمانوں پر بھی ہے اور اسی کی حاکمیت زمین پر بھی ہے۔ یہ مملکت ہے اور حاکم اللہ کی ذات ہے۔ اس مملکت کے اندر قانون بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اب 3 موضوع یہاں اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک، نظام مملکت اللہ تعالیٰ کا، کائنات کا نظام، نظام ہستی، نظم عالم، اس کی تفصیلات۔ دوسرا، الوہیت ہے اللہ تعالیٰ کی، حاکمیت اللہ کیا ہے اور کیسے ہے، اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ اور تیسرا موضوع جو اس مملکت اور حاکم کے آپس کے ارتباط سے پیدا ہوتا ہے، وہ قوانین ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، جن کے تحت حاکم الہ نظام مملکت چلا رہا ہے۔ یہ تیسرا موضوع ہے، سنن۔ الہ اور الوہیت ہر چند علوم، مختلف علوم کے اندر زیر بحث ہے، بلکہ ایسے علوم جن کا نام ہی، عنوان ہی اس ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے علوم ہیں جن کی ذمہ داری ہے الوہیت اللہ سے بحث کرنا،
اس کی تفسیر کرنا، تشریح کرنا، تفصیل بیان کرنا. اور جیسے اسلامیات کے نام سے مضمون ہے، جیسے دینیات کے نام سے مضمون ہے، جیسے الہیات کے نام سے مضامین ہیں، ان کی بنیادی ذمہ داری اللہ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بیان کرنا ہے اور اس کی تشریح کرنا ہے. ان علوم میں بحث الوہیت کسی اور سمت میں نکل گئی ہے، اور قرآن کریم میں اور آسمانی کتابوں میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور الوہیت پیش ہوئی ہے، اس سے انسانوں نے، علماء نے بعض رخ کو پھیر کر کسی اور طرف اس کا رخ موڑ دیا ہے. وہ بھی مفید ہے اور قابل استفادہ بحث ہے، لیکن اصل بحث الوہیت تشنہ رہ گئی ہے، جس کے خلا میں پھر بہت ساری اور چیزیں اللہ کی الوہیت کے بجائے دیگر آلہہ انسان نے اختیار کر لیے ہیں. چونکہ اللہ کی حاکمیت اور الوہیت صحیح تبیین نہیں ہوئی، تشریح نہیں ہوئی، انسانوں کو اللہ کی الوہیت سمجھ میں نہیں آئی، الہیت معلوم نہیں ہوئی، تو دیگر آلہہ اللہ کے بجائے، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اختیار کر لیے ہیں. ان آلہہ میں انسان کو بھی الہ کے طور پر انسان نے مانا ہے، اور دیگر موجودات اور اشیاء کو بھی اور فلکیات کو بھی انسان نے الہ کے طور پر مانا ہے. بلکہ ایک بہت ہی عجیب کام انسان نے یہ کیا ہے، احمقانہ کام، کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آلہہ گھڑے ہیں، بنائے ہیں، مورتیاں، خود ان کو تخلیق کیا ہے، خود ان کو ایجاد کیا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ سے بنا کر انہیں الہ بھی مان لیا ہے کہ یہ ہمارے حاکم ہیں جو ہم نے بنائے ہیں، اور یہ ہمارے آلہہ ہیں. اسی طرح جو حقیقت مملکت کے بارے میں تھی کہ مملکت، یہ کائنات شناسی، ہستی شناسی، کچھ علوم نے یہ بحث کی ہے، اور انہوں نے الہیات والوں سے بہتر بحث کی ہے. ہرچند ان میں بھی مختلف فرقے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کائنات کی تفسیر کی ہے، کائنات کی تشریح کی ہے، کائنات کی تبیین کی ہے، لیکن ان میں کچھ ایسے افراد تھے جنہوں نے، یا کچھ ایسے تفکرات اور سلسلے تھے جنہوں نے کائنات کو اللہ کی مملکت کے بجائے اسے کچھ اور ثابت کر دیا ہے، اسے کچھ اور نقشہ اس کا پیش کر دیا ہے. جیسی تھی کائنات اس طرح سے اس کی تفسیر و تشریح نہیں کی ہے، اور خود اس بحث میں گم ہو گئے ہیں. کائنات کی تشریح، جسے علامہ اقبال کی تعبیر کے مطابق جہان بینی کہتے ہیں، جہان شناسی مراد ہے اصل میں. شہید مطہری کے بقول جہان بینی سے مراد جہان شناسی ہے، کائنات کی پہچان، کائنات کی معرفت. اس معرفت میں بھی بہت سارے علوم آئے ہیں، جیسے مہم ترین علم اور اہم علم بنیادی فلسفہ ہے، جس کا کام کائنات کی شناخت اور کائنات کی پہچان ہے. اور فلسفے کی ہی بہت ساری شاخیں ایسی آئی ہیں جنہوں نے کائنات کو اس کے حقیقت کے برعکس تفسیر کیا ہے، اور خود گویا اس بات میں گم ہو گئے ہیں اور اپنا بھی پتہ کھو بیٹھے ہیں، کائنات کا ایڈریس بھی بھول گئے. جیسے ایک ایسے پیچیدہ گلیوں والے شہر میں اجنبی جاتا ہے اور اس گلیوں کے اندر، اس سڑکوں کے اندر خود گم ہو جاتا ہے، اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے جانا کدھر ہے اور میں آیا کہاں سے تھا. یہ لوگ مفکرین، فلاسفہ جو کائنات کی شناخت کے لیے نکلے، لیکن کائنات کی پیچیدگیوں کے اندر کھو گئے، گم ہو گئے، اپنے آپ کو ہی گم کر بیٹھے. لیکن اظہار نظر سے باز نہیں آئے، یہ نہیں بتایا کہ ہم کھو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، اب ہمیں آگے مزید پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کس ہمارے دائیں بائیں کیا ہے، ہمارا حدود اربعہ کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے. بلکہ وہی اپنی گمشدگی کی حالت میں، جو حیرت کی حالت تھی ان کی، اور
اس سرگردانی کی حالت تھی، اسی کو فلسفہ بنا کر پیش کر دیا ہے، اپنی سرگردانی کو، اپنی حیرت کو۔ اور تیسری بات سرے سے مسکوت رہی ہے اس اہم باب میں، جو 3 اہم عنوان عرض کیے تھے ہدایت کے باب میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیش کیے ہیں۔ اللہ اور اللہ کی الوہیت و حاکمیت، دوسرا کائنات و مملکت اللہ کی، اور تیسرا موضوع ہے قانون اس کائنات کا، جو قانون اللہ نے، حاکم نے اپنی مملکت کے لیے منظور کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور کائنات کی تدبیر جس قانون کے تحت کر رہا ہے، اس قانون کے لیے ایک دیگر علم کی ضرورت تھی۔ اس باب میں کچھ علوم نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے، لیکن کچھ علوم اس میں ناکام رہے ہیں، اور یا اس وادی میں داخل ہی نہیں ہوئے، قانون شناسی کے نام سے کسی اور باب میں چلے گئے، یا خود ایک متبادل قانون اللہ کی مملکت کے لیے خود بنا لیا انہوں نے، اور اس کے اندر مصروف ہو گئے اور گم ہو گئے۔ اس وقت ہمارا موضوع یہ تیسرا موضوع ہے، تیسری شے ہے، لیکن یعنی سنن و قوانین جو اللہ نے کائنات کے لیے مقرر کیے ہیں، اور خصوصاً سنن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسانی حیات کے لیے مقرر فرمائے ہیں، جن کے مطابق نظم جہان کو بھی ڈالا ہے اور انسانی حیات کا نظام بھی مقرر کیا ہے۔ انسان کے لیے یہ موضوع بہت اہمیت رکھتا ہے، حیات انسانی کے لیے، حیات انسانی کی رشد کے لیے، نمو کے لیے، تکامل کے لیے، اور اس کے نظم کے لیے، انتظام کے لیے، انضباط کے لیے، اور انسانی حیات کو خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے، اور پیش آنے والے خطرات سے بچنے کے لیے، اور پیش آئے ہوئے درپیش خطرات سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے یہ موضوع سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے گزشتہ باس میں اشارہ کیا تھا کہ یہ ابجد ہے ہدایت کی، الف با ہے ہدایت کے لیے۔ اگر یہاں سے ہدایت کا سبق شروع نہ ہو، درس ہدایت شروع نہ ہو، تو انسان ہدایت نہیں پاتا، بلکہ اسی اثناء میں حیات میں گم ہو کے بہک جاتا ہے، جس کو گمراہ کہا گیا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ ان سنن کا تذکرہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جن میں سے سورہ فاطر میں بصورت جامع ذکر فرمایا ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ کچھ جمعیتیں، کچھ افراد، اقوام، نسلیں ایسی ہیں جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اگر ہمیں ہدایت دی جائے، ہمیں پیش کی جائے ہدایت، اور ہمیں کوئی نذیر آ کر انذار کرے، ہمیں خطرات سے آگاہ کرے، ہماری آگاہی میں اضافہ کرے، ہمیں شعور دے، تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے دوسری اقوام سے بڑھ کر، دوسری امتوں سے اور جمعیتوں سے بڑھ کر ہم ہدایت حاصل کریں گے اور ہم ہدایت پائیں گے۔ لیکن جب وہ آگاہی دینے والا، وہ معلم ان کا آیا اور اس نے آ کر انہیں آگاہی دی، تو سوائے ان کے بیزاری، نفرت اور دوری کے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا۔ اس کی آگاہی نے ان کے اندر نہ صرف ہدایت نہیں پیدا کی، بلکہ ان کی بیزاری میں اور ان کی نفرت میں اضافہ ہوا، دوری میں اضافہ ہوا۔ یہ کیوں ہوا کہ پہلے سے ان کی توقع تھی کہ کوئی آئے، آ کر ہمیں اس جہالت سے نکالے، اس گمراہی سے نکالے، ہدایت کرے ہماری، کوئی آگاہ کرنے والا تو آئے۔ اور جب وہ آگاہ کرنے والا آتا ہے تو اس کی آگاہی کے نتیجے میں یہ ہدایت نہیں پاتے، بلکہ مزید اس سے دور ہو جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں۔ سورہ فاطر آیا 43 میں، استکباراً فی الارض، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ
مستکبر ہیں، یہ اقوام، یہ جمعیتیں، یہ نسلیں اور ان کے زعماء، ان کے اکابرین، یہ مستکبر ہیں، ان کے اندر برتری طلبی اور برتری خواہی ہے، یہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے اور اپنے آپ کو برتر رکھنا چاہتے ہیں، یہ اپنا تسلط رکھنا چاہتے ہیں، یہ اپنا ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز کے اوپر گرپ اور گرفت ان کی ہو، ہر چیز کے اوپر یہ اپنی قیادت اور اپنی ریاست قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو نذیر آیا ہے آگاہی دے رہا ہے، اس کی آگاہی سے ان کی ریاست، ان کی استکباریت، ان کی برتری کو نقصان پہنچتا ہے، اس وجہ سے یہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اور دوسرا ان کی بری تدبیریں، ان کے وہ مقاصد، پس پردہ پنہان مقاصد ان کے جو نہایت برے ہیں، وہ مقاصد ان کے اقتدار پرستی، مال پرستی، دنیا پرستی، عیش پرستی، ان کی زبانوں پر یہ ہے کہ کوئی ہمیں سمجھانے والا آئے، کوئی ڈرانے والا آئے، کوئی آگاہ کرنے والا آئے، بیدار کرنے والا آئے تاکہ ہم ہدایت پائیں۔ جب وہ آتا ہے تو یہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں پس پردہ ان کے اندر پنہان مقاصد بہت ہی برے ہیں، مکر ہے ان کے اندر، اور وہ مکر بھی مکر سیئہ ہے۔ اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ جب کوئی انسان اپنے ذہن میں بری تدبیر کرتا ہے تو بری تدبیر مکڑی کے جالے کی طرح خود اس کے اپنے گرد ہی جال بن جاتا ہے، جس میں خود پھنس جاتا ہے۔ وہ بری تدبیر اسی مکار کو، مکر سیئہ اسی مکار کو گھیر لیتا ہے، اسی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، وہی جس نے یہ بری تدبیر کی تھی وہ خود ہی اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کے فراوان نمونے ہیں، انفرادی طور پر ہیں، ذاتی شخصی ہیں، ہم لوگوں نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کریں، کسی کے خلاف جو تدبیر کی تھی آخر میں پھنسے خود اس میں جا کر، نقصان خود اپنا اٹھایا۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد بھی جن لوگوں نے دوسروں کے متعلق بری تدبیر کی آخر میں خود گرفتار ہوئے اس کے اندر۔ اجتماعی طور پر، سیاسی طور پر بھی جس نے مملکت کے لیے، عوام کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے بری تدبیر کی، وہ خود اس کے اندر پھنسا، آخر خود گرفتار ہوا۔ آپ اپنے ملک میں، اپنے معاصر زمانے میں دیکھ لیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوا ہے اسی کو دیکھ لیں، یہ اللہ کا قانون کس طرح سے، یہ سنت خدا، یہ ضابطہ عملی ہو رہا ہے۔ جو بھی مکر سیئہ کرتا ہے وہ خود اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، خوب یہاں اس تناظر میں کہ کچھ لوگ، ایک جمعیت، ایک نسل جو مشکلات میں شکار ہوئی ہے، مشکلات میں پڑی ہے، مشکلات نے اس کو گھیر لیا ہے، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے اس نے ایک تقاضا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا، سمجھانے والا، کوئی معلم، کوئی بیدار کرنے والا آئے، کوئی رہبر آئے ہمارا، تاکہ ہم ہدایت پائیں، اور ہم ان حالات میں کوئی اگر آ کر ہمیں نجات کا راستہ بتائے۔ مثلا آج زبان حال بھی ہے اور زبان مقال بھی، تمام دنیا کی، ہم اپنے ملک کی مثال دیں، اس وقت ہر پاکستانی کی زبان حال اور زبان مقال بھی یہی ہے، یعنی اپنی زبان سے، گفتگو سے یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی راستہ بتائے اس موجودہ مشکل سے نکلنے کا۔ اس وقت جو وبا نے مشکلات پیدا کر دی ہیں، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائے، یہ سب کی زبان ہے۔ کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو یہ تقاضا اور اقتضا نہ کر رہا ہو کہ کوئی آئے، آ کر ہمیں نجات کا راستہ بتائے۔ اور یہ زبان رکھتے ہوئے جب کوئی آئے گا ان کو نجات کا راستہ بتانے والا، یہ سب اس سے، قرآن کے بقول کے، اسی سے دور ہو جائیں گے، اسی سے نفرت کریں گے، ہر مداری، ہر مکار کے اس میں گرفتار ہو جائیں گے، لیکن اس کی بات نہیں سنیں گے جو انہیں نجات کا راستہ بتائے گا۔ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے۔ اور
کیوں نہیں کریں گے؟ ان دو وجوہات سے. چونکہ ایک تو ان کے اذہان، یہ جو کہتے تو ہیں کہ ہمیں مشکل سے نکالنے والا کوئی آئے، کوئی خطرے سے آگاہ کرنے والا، خطرے سے بچنے کے راستے بتانے والا کوئی آئے، یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں، لیکن جب وہ آ کے ان کو راستے بتائے گا یہ اس کی پیروی نہیں کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں نہایت بری نیتیں ہیں، بہت برے مقاصد ہیں. یہ پیچھے کچھ اور تدبیر رکھتے ہیں، اس لیے مشکل ترین لمحات میں بھی اس کی بات نہیں سنیں گے. خوب جب یہ حالت ان کی ہو جائے گی، اس میں آپ نے اب دیکھا کیا؟ مثلا آج ایک نسل، آج ایک قوم، آج پوری انسانیت ایک بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئی ہے، اور اس مشکل میں، اس گرفتاری میں طلب کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں نجات کا راستہ بتائے، کوئی نجات دہندہ آئے. نجات دہندہ جب آئے گا اللہ کی طرف سے اور آ کر ان کو راستہ دکھائے، یہ اس سے بیزار ہو جائیں گے، اس سے نفرت کریں گے، کیونکہ مستکبر ہیں اور نیت سو رکھتے ہیں، مکر سو رکھتے ہیں. یہ آج ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور ان کے ساتھ، اور پھر یہی مکر سو ان کو گھیر لے گا، اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور اسی کا شکار ہو جائیں گے. یہ کس ضابطے کے تحت ہیں؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ. کیا اس میں آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ گزشتگان، گزشتہ اقوام، گزشتہ جمعیتیں جو گزر چکی ہیں آپ سے پہلے اس زمین سے رخت سفر باندھ گئی ہیں اور اپنا دوران اور دورانیاں گزار چکے ہیں، ان کے اندر جو سنن تھی، ان کے اندر جو قواعد تھے، قوانین تھے، وہی کیا آپ کو آج نظر نہیں آ رہے؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہی یہ نہیں کر رہے، جو ان کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ نہیں ہو رہا اور ہونے والا، کیا یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ وہ جمعیتیں ہوں یا یہ جمعیت ہو، وہ خطرے میں ہوں یا یہ خطرے میں ہوں، ان کو خطروں سے نکالنے والا کوئی آئے یا ان کو خطرات سے بچانے والا کوئی آئے، رویے ان دونوں کے یکساں ہیں، اور ان یکساں رویوں میں نتیجہ بھی ایک جیسا ہوگا. کیوں ایک جیسا ہوگا؟ چونکہ جس مملکت کے اندر رہ کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس مملکت کا قانون ایک ہے، ثابت قانون ہے، ایسا قانون ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ نہیں کہ ان کے لیے اور قانون تھا، ان کے لیے اور قانون ہے. اس وقت تدبیر کسی اور کی تھی، آج تدبیر کسی اور کی ہے. وہ مملکت کسی اور کی تھی، یہ مملکت کسی اور کی ہے. جس کی وہ مملکت تھی ان کے زمانے میں اسی کی مملکت ابھی بھی ہے. جس کی حاکمیت اس وقت تھی اس کی حاکمیت ابھی بھی ہے. جس کا قانون اس وقت تھا اسی کا قانون اس وقت بھی ہے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اب آپ سنت الاولین کو تو ذہن میں ہے، انہوں نے نذیر آئے، نجات دہندہ آئے ان کے مطالبے کے بعد، اور جو کچھ انہوں نے کیا اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا انکار کے بعد، وہی قانون اللہ کا تمہارے لیے بھی ہے، چونکہ قانون خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. سنت خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، سنت خدا میں کوئی تحویل، تبدل نہیں ہے، یکساں ہے سنت الہی، یعنی قانون الہی. خوب یہ قانون الہی اگر ہم اسے فراموش کر دیں، نظر انداز کر دیں، اور جس طرح سے کیا ہوا ہے عملی طور پر انسانوں نے، وہ انسان جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ انسان جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، دونوں نے عملی روش ایک اپنائی ہوئی ہے. مثلا اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے قوانین کو نظر انداز کرنا، اور اللہ کا انکار کرتے ہوئے اللہ کے قوانین کو نظر انداز کرنا. ایسی ہی یکساں زندگی ہے آج انسانوں کی. فرق رسومات کا ہے. جو اللہ کو مانتے ہیں کچھ رسومات
بجا لاتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ یہ رسومات بجا نہیں لاتے۔ مثلاً ابھی ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں میں فرق روزے کا ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، سحری اور افطاری کرتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ روزہ نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے اور سحری افطاری نہیں کرتے، وہ روٹین کی معمول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے ان دونوں کا۔ مملکت کے اندر رہنے کے جو آداب ہیں وہ یکساں ہیں دونوں کے، مملکت کے بارے میں جو تصورات ہیں وہ ایک جیسے ہیں دونوں کے۔ مثلا دونوں کے ذہنوں میں تصور کیا ہے کہ یہ مملکت کس کی ہے، ہر خطے میں جو جمعیت آباد ہے ان کا یہ، خواہ وہ خدا پرست ہوں، مسلمان و مومن ہوں یا غیر مسلم ہوں، مملکت کے بارے میں کیا ان کا تصور ہے، اور مملکت کے قوانین کے متعلق ان کی رائے کیا ہے، اور اس مملکت کی حکومت و حاکمیت کے بارے میں ان کے ذہنوں میں کیا تصور ہے۔ اب دونوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس مملکت میں رہتے ہیں، کس کی مملکت میں رہتے ہیں، اور اس مملکت کے قوانین کیا ہیں۔ ابھی پوری دنیا میں تمام ممالک نے اس وبا سے بچنے کے لیے ایک قانون بنایا ہے، سماجی فاصلے۔ خوب یہ ہر مملکت، چونکہ مملکت اللہ تقسیم ہو گئی ہے انسانوں کے اندر، جمعیتوں کے اندر اور حکمرانوں کے اندر، طاقتوروں کے اندر جمعیت، انہوں نے اللہ کی مملکت بانٹ لی ہے، اس کی سرحدیں قائم کر لی ہیں اور اپنے اپنے نام لکھ کر اور متعدد مملکتوں میں اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ ہر مملکت کے لیے خود سے قانون بنا لیا ہے، ہر مملکت میں ایک حکومت و حاکمیت برقرار کر لی ہے، ہر مملکت کے لیے ایک خاص ضابطہ انہوں نے قرار دیا ہے۔ اب ہم جس مملکت میں ہیں اس کا ایک اپنا علیحدہ نام ہے، یہ پاکستان ہے۔ اس پاکستان کے اندر حکومت ہے، نظام حکومت ہے، جمہوریت ہے، اس کے اندر حاکمیت ہے، حاکم بظاہر ایک حاکمیت ہے اور ایک پس پردہ حاکمیت ہے۔ ایک حاکمیت ہے پارلیمانی حکومت کی طرز پر، جس میں صدر مملکت ہے، پارلیمان ہے، وزیر اعظم ہے، کابینہ ہے، اور ان کا ایک حکومتی ڈھانچہ ہے، علاقائی صوبائی گورنر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی کابینہ اسمبلیاں ہیں۔ یہ ایک حکومتی ڈھانچہ ہے۔ ایک قانون ہے، آئین کے طور پر ضابطہ ہے، اور اس قانون کے مطابق اختیارات حکومت حاصل ہیں ان انسانوں کو۔ انہوں نے مشکل سے نکلنے کے لیے حاکمیت نے، پاکستان کی موجودہ حکومت و حاکمیت نے اور حاکم نے قانون بنایا ہے سماجی فاصلے۔ سماجی فاصلے اگر تم رکھو تو اس وبا سے اور مشکل سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اور وہ لوگ خود کسی حد تک کر رہے ہیں، جہاں لوگ نہیں کرتے وہاں پر حکومت ان سے یہ قانون لاگو کروا رہی ہے۔ خوب اس قانون پر عمل ہو رہا ہے جن ممالک میں، بعض ممالک میں پاکستان سے بہتر ان قوانین پر عمل ہو رہا ہے، سماجی فاصلوں پر، اور باوجود سماجی فاصلوں کے پھر بھی ہلاکتیں زیادہ ہیں، خوف زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہو رہا ہے، اور مزید آئندہ کی نسبت خوف بڑھ رہا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ کہیں پہ کمی ہے، کہیں مشکل ہے، کہ ایک مشکل تمہیں پیش آئی ہے، ایک دشواری پیش آئی ہے، اس سے نکلنے کے لیے تم نے ایک قانون بنایا ہے، اس قانون کے مطابق عمل پیرا ہوئے ہیں اور اس قانون کے ساتھ لوگوں کو پابند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے مشکل کوئی یقین سے نہیں کہہ رہا کہ جو قانون بنایا ہے اس سے مشکل حل ہونے والی ہے، چونکہ ہوئی نہیں ابھی تک اور نہ آئندہ کوئی توقع ہے کہ اس سے حل ہو سکتی ہے مشکل اصلی حل کس سے ہونی ہے کہ یہ مشکل جو پیش آئی ہے مملکت اللہ میں پیش آئی ہے، اللہ کی مملکت میں، کائنات اللہ کی مملکت ہے، وہاں یہ مشکل
انسانی زندگی میں پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کی مملکت میں اللہ کے قوانین ہیں، سنن ہیں، اللہ تعالیٰ کی ضوابط ہیں جو اللہ نے اس اپنی مملکت کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ ان قوانین کو نظر انداز کیا گیا ہے، ان قوانین کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اب توجہ کریں کہ اس مشکل کے زمانے میں مشکلات میں گرفتار مسلمان و مومن، اس نے اللہ کو کیا حیثیت دے رکھی ہے، اللہ کی کیا حیثیت ہے یہاں پر؟ اللہ مملکت کے امور سے بالکل لا تعلق۔ ابھی بعض بے دین لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں نا کہ اس مشکل میں، اس وبا میں اللہ کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مشکل حل کیوں نہیں کر رہا؟ اگر اس کی قدرت میں ہے، اگر اس کے بس میں ہے، اگر اللہ کے اختیار میں ہے، جیسا تم کہتے تھے مذہبی لوگ، متدین لوگ، موحد لوگ، تو پھر آج اللہ کیوں اس مشکل کو حل کیوں نہیں کر رہا؟ اس بشریت کو نجات کیوں نہیں دے رہا؟ اپنی مخلوق کو کیوں نہیں بچا رہا؟ اور اللہ کی طرف سے ابھی تک کیا ہوا ہے اس مشکل کے حل کے لیے؟ بظاہر تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یعنی ان بے دین افراد نے جو تأثر بھی دیا ہے کہ گویا ان کے خدشات جو پہلے ظاہر کرتے تھے کہ یہ ایک توہم ہے کہ کائنات کو چلانے والا مالک کوئی اللہ ہے، اگر اللہ ہے تو اس وقت موقع ہے اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرے، نہیں کر رہا، بس نعوذ باللہ پھر نہیں ہے، چونکہ ہونے کا کوئی ثبوت تو دے کہ اللہ ہے، کوئی دعا تو سن لے، کسی کی التجا تو سن لے، کسی کی فریاد تو سن لے، کسی کو آ کے نجات دے دے معجزاتی طور پر، جیسے بعضوں نے کہا بھی ہے کہ معجزاتی طور پر ہوگا، یہ وائرس کنٹرول ہوگا، وہ معجزہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جیسے اشارہ کیا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس لیے کہ ابھی آپ نے صحیح طریقے سے پکارا ہی نہیں ہے، ابھی صحیح ادب کے ساتھ دعا ہی نہیں کی ہے، یا آپ کا وہ منہ ہی نہیں ہے جس سے دعا نکلے۔ وہ مشکل انسانوں کی طرف پلٹا دیتے ہیں کہ انسانوں نے کوتاہی کی ہے، کمی رکھی ہے، اس وجہ سے نہیں ہو رہا۔ بے دین یہ کہتا ہے کہ نہ، یہ انسان تو سچے دل سے پہلے اگر جھوٹ بھی بولتا تھا، آج سچائی سے دعا مانگ رہا ہے، آج کوئی ریاکاری نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں سنی جا رہی؟ کیوں اللہ اب وارد عمل نہیں ہو رہا؟ کیوں کائنات میں یہ پوری زمین کو جس مشکل نے لپیٹ میں لے لیا ہے، اب ایک دو شہر کی تو بات نہیں ہے کہ ایک دو شہر میں یہ مشکل ہے، پوری زمین لپیٹ میں آ گئی ہے، تو کیوں آج مشکل اللہ کی طرف سے حل نہیں ہوگی تو کب حل ہوگی پھر؟ خوب یہاں یہیں پر یہ بحث بہت ضروری ہے اشد۔ ہدایت کی ابجد جو پہلے ہم نے نہیں سمجھی تھی، آج موقع ہے اس کو سمجھیں ہم، کم از کم اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہی یہ سبق پڑھ لیں ہم، اس بنیاد کو اور راز کو پالیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظم عالم میں کیا رول ہے، اللہ کا کیا کردار ہے، اللہ کا۔ وہ ایک تو ہم بچپن سے مسلمان بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، یہ پانی اللہ نے بنایا، یہ کھانا اللہ نے بنایا ہے، یہ بچہ اللہ نے بنایا ہے، یہ گھر، یہ نعمت، یہ پینسل، یہ کاپی، یہ سب بچوں کو مومنین اس طرح تعلیم دیتے ہیں دین کی، یہ کاپی، پینسل، قلم سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ بیماری، موت، سکھ، چین سب اللہ کی طرف سے ہے۔ بچے ہیں چونکہ وہ مانتے جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بچے، پہلے تو ان کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں، طلب جو کوئی نہیں ہوتی تھی، پھر کچھ چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں، وہ ماں باپ سے مانگتے ہیں، ماں باپ سے مانگتے ہیں، وہ پوری کر دیتے ہیں۔ یہی بچے تھوڑے سے بڑے ہو کر پھر اللہ سے مانگتے ہیں، جو ماں باپ سے مانگتے ہیں وہ ساری ان کو مل گئی تھی، جو اللہ سے مانگتے ہیں کوئی نہیں مل رہی ان کو۔ اب یہاں بچہ پھر سوال اٹھتا ہے اس کے ذہن میں کہ اگر یہ ساری نعمتیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہیں تو میں ماں باپ سے، جب تک میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے ماں باپ دیتے ہیں، وہ تو دے رہے تھے مجھے، جب سے میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا کوئی چیز مجھے نہیں مل رہی ہے۔ یہیں سے پھر اگر کسی ایسے مشوش ذہن کے گرفتار ہو جائے، کسی گمراہ شیطان خناس کے بھی اس کو پالا پڑ جائے، تو وہ اس کو فوراً ہی
ہدایت کے راستے سے اتار دیتا ہے۔ بنیادی فرق کیا ہے؟ ہم بچوں کو جب دین سمجھاتے ہیں کس طرح دین سمجھائیں؟ میں خود ذاتی طور پر شروع سے آغاز طالب علمی سے ایک مسئلہ ذہن میں تھا کہ بچوں کو دین کیسے سمجھائیں، بچوں کو توحید کیسے سمجھائیں، بچوں کو اللہ پر ایمان کیسے پیش کریں۔ ہم بڑوں کو تو کیا جا سکتا ہے دلیل سے، گفتگو سے اور تجزیہ سے، تفسیر سے، تحلیل سے، لیکن بچہ کس طرح سے اس چیز کو سمجھے جو ابھی بلوغ سے نیچے ہے، کم سن ہے، اور اسے کس طرح سے ہم توحیدی راستہ بتائیں، اس کی تعلیم و تربیت میں ایمان کیسے داخل کریں، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان ہم نے تلقینات کی صورت میں رکھا ہوا ہے کہ تلقین کرتے جائیں، اور وہ مردے کی طرح چون چرا کیے بغیر، ہوں ہاں کیے بغیر وہ سر ہلاتا جائے، مانتا جائے، تسلیم کرتا جائے، چونکہ آپ بڑے ہیں، چونکہ آپ ٹھیک ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے اللہ ہے، اس نے کہا جب آپ کہہ رہے ہیں، والد کہہ رہے ہیں تو پھر ہے اللہ۔ اب اگر نہیں مانتا تو یوں نہیں کہ اس کو خوف ہے اللہ کا انکار سے کوئی کچھ ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں باپ ناراض ہو جائے گا اگر میں نے اللہ کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ کی تو پرواہ نہیں ہے، باپ کی پرواہ ہے کہ اس کو برا لگے گا، باپ کی خاطر اللہ کو مان رہا ہے۔ خوب یہ طریقہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہدایت کو جڑ سے، ڈور کو سرے سے نہیں پکڑا، بیچ میں سے آ کے پکڑا ہے۔ جب بیچ میں سے پکڑا ہے تو پریشانی ہے۔ ابھی تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اس کو ایک علیحدہ طرح کی پریشانی ہے دین کے متعلق، ہدایت کے متعلق۔ ان پڑھ طبقے کو علیحدہ مشکل ہے۔ ان پڑھ طبقے کو اگر کوئی دین ایمان کی بات کرے، وہ کہتے ہیں یہ ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے، یہ ان کے سمجھ کی بات ہی نہیں ہے، یہ ان کے پلے۔ خوب دین نہ بچوں کے لیے ہے نہ ان پڑھوں کے لیے ہے، کیونکہ ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ خوب پڑھے لکھوں کو بھی قبول نہیں ہے دین، کیونکہ آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ پڑھے لکھے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پلے بھی نہیں پڑتی، تو پھر کس کے لیے رہ جاتا ہے دین؟ دین پھر صرف انہی کے لیے، سمن عمیٌ بکم، ان کے لیے رہ جاتا ہے جو نہ بولتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ سوال اٹھاتے ہیں، فقط ان کے لیے رہ جاتا ہے۔ انہیں تو دین خود رد کرتا ہے کہ یہ دینی مخلوق نہیں ہے۔ سمن بکمن عمیٌ، دین خود ریجیکٹ کرتا ہے کہ یہ نہ آئیں، نہ دین پڑھنے آئیں، نہ دین پڑھیں، نہ سیکھیں، نہ ان کو سکھاؤ، یہ تو داباں ہیں، رینگنے والے جاندار ہیں، ان کو غلہ دو، ان کو دین کے بجائے غلہ دو ان کو۔ جب تک یہ سمن بکمن عمیٌ ہے، یہ منفور مخلوق ہے، انہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ سمن یعنی عقل ہے، سوچتے نہیں ہیں، زبان ہے، بولتے نہیں ہیں، اللہ نے دماغ دیا ہے، اس سے کام نہیں لیتے، دل دیا ہے، اس سے سوچتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن کریم نے اس مخلوق کو کہا ہے کہ شر الدواب ہیں، یہ بدترین جاندار ہیں جو زمین پہ زندہ ہیں اور رینگ رہے ہیں۔ دوسروں کا فائدہ ہے، مثلا ایک جانور ہے گھاس کھاتا ہے، دودھ دیتا ہے ساتھ، دوسرا جانور ہے وہ گوشت اس کا، لیکن یہ دو ٹانگوں والا لمبا جانور یہ صرف کھاتا ہے، دیتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف نجاست تولید کرتا ہے۔ اگر سوچتا نہیں ہے، اگر سمجھتا نہیں ہے، اگر باور نہیں کرتا، سمن بکمن عمیٌ ہے، تو یہ جانور سب سے بے فائدہ ہے، سب سے اشر و شریر، شر الدواب یہی ہونا چاہیے، پھر بے فائدہ، بےہودہ اور نقصان دہ جانور۔ اگر ہم ہدایت کو اس کے سرے سے پکڑیں، بنیاد سے پکڑیں، پھر ہر چیز اپنے ذہن میں، بچے کو بھی یہ دین سمجھ میں آتا ہے، ان پڑھ کو بھی یہ دین سمجھ میں آتا ہے۔ اتفاقاً رسول اللہ نے جن لوگوں کو دین سکھایا، سمجھایا، پڑھایا اور انہیں اعلیٰ درجے کا مومن بنایا، معتقد با ایمان، اور اللہ نے ان کے ایمان پہ مہر لگائی ہے کہ ان کا ایمان اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ کی رضا کی مہر جنہوں نے لگوائی اپنے ایمان کے اوپر، وہ سارے ان پڑھ تھے اور اکثر ان پڑھ تھے، وہ عورتیں بھی، وہ مرد بھی، وہ سارے ان پڑھ تھے۔ بس معلوم ہوا کہ دین اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ وہ ہر طبقے کی سمجھ میں آتا ہے۔ اگر اس کو سرے سے شروع کریں، اس ڈور کو سرے سے پکڑیں، اس
سلسلے کو بنیاد سے لیں، اس کو ابجد سے لیں، اس کی الف سے اس کو شروع کریں، نہ کہ بیچ میں عین غین سے شروع کر دیں، آپ سین شین سے شروع کر دیں۔ وہ ہم نے دین سین شین سے شروع کیا ہے نا، شیعہ سنی سے شروع کیا ہے۔ دین کہاں سے شروع ہوا ہے؟ سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، سنی کی رسمیں کیا ہیں، شیعہ کی رسمیں کیا ہیں، سنی کے تاریخ کیا ہے، شیعہ کی تاریخ کیا ہے، یہاں سے تو دین سمجھ میں نہیں آتا۔ دین سمجھ میں ابجد سے آتا ہے، ابجد سے پہنچو پھر سین شین تک بھی نوبت آ جائے گی، بعد میں آپ پہنچاؤ گے اس سبق تک بھی۔ پہلے بنیاد سے آغاز کرو۔ آپ بنیاد یہ ہے کہ آپ انسان جس زمین پہ ہو، یہ زمین اللہ کی مملکت کا ایک صوبہ ہے، یا ضلع کہہ لیں آپ، زمین صوبہ کا بھی درجہ نہیں رکھتی، چھوٹی ہے بہت زیادہ۔ اگر ہم زمین کو ویسے تو پوری کائنات میں دیکھیں تو شاید ایک قریہ ہے، چھوٹا سا دیہات ہے زمین اللہ کی نظام مملکت میں، کائنات خدا میں زمین ایک چھوٹا سا دیہات ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے۔ پورا نظام یہ جس کا قصبہ ہے جس مملکت میں، جیسے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، ہندوستان کے دور دراز چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دروں میں، خوب یہ اس مملکت کے ہیں۔ قانون اسی مملکت کا ان دیہاتیوں پر بھی، ان درے میں رہنے والوں پر بھی یہی قانون اس مملکت کا لاگو ہے۔ زمین پر اللہ کی مملکت کا قانون لاگو ہے اس دیہات پر بھی جس میں انسان آباد ہے۔ یہ مملکت اللہ کی ہے۔ اگر ہم بچوں کو یہی سمجھائیں کہ یہ مملکت اللہ کی ہے اور اس مملکت کا ایک قانون ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اس مملکت کا حاکم مبسوط الید، یہود کو یہ دین سکھایا گیا تھا۔ توجہ کریں، وہی دین آج مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ یہود کو یہ دین پڑھایا گیا تھا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ دین یہود تھا، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلت ایدیہم، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سورہ مائدہ میں یہ آیہ کریمہ ہے، سورہ مائدہ آیہ 64 میں۔ وقالت الیہود، قرآن میں یہ باتیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ قصہ یہود کا ہے لیکن مطلب مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے، جس کے نصاب میں کوئی ذکر ہو۔ مثلا پاکستان کی تاریخ کی کتاب میں اگر نصاب میں کوئی بات آئی ہے تاریخ کی، تو بات تو گزشتگان کی ہو رہی ہے لیکن مربوط موجودہ نسل سے ہے۔ اگر موجودہ نسل سے مربوط نہ ہو، تعلق نہ ہو، تو نصاب میں اس کو کوئی جواز ہی نہیں ہے رکھنے کا۔ پاکستان کی موجودہ نسل کے نصاب میں اس مطلب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم سے مربوط ہے، تعلق رکھتی ہے یہ بات تم سے۔ یہود یہ تھے، یہ سوچتے تھے اور ابھی بھی سوچتے ہیں، یعنی یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا سوچتے تھے، کیا توحید تھی ان کی۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، مغلولہ بندھے ہوئے ہاتھ رسیوں سے، غل زنجیر کو کہتے ہیں، جیسے قیدی کو ہتھکڑی ڈال کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، یہ غل۔ اسی طرح وہ کہتے تھے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ قالت آیت 64 سورہ مائدہ ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، اللہ تعالیٰ کا جواب ہے ان کو، غلت ایدیہم، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو کچھ یہ سوچتے ہیں، کرتے ہیں اور کہتے ہیں، قالو، ان کی جو طرز
ان کی طرز تفکر ہے، ان کی طرز عمل ہے، یہ لعنتی ہے، لعنت ہے ان پر، اس سوچ پر اور اس تفکر پر، اس نظریے پر کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ مبسوط الید ہے۔ ہاتھ بندھے ہونا اور ہاتھ کھلے ہونا محاورہ ہے اصل میں۔ ہاتھ بندھے ہونا کئی دفعہ آپ اس کو آپس میں استعمال بھی کرتے ہیں اپنے گھریلو امور میں، روزمرہ کے امور میں۔ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ کوئی آدمی جیسے ہم صاحب اختیار سمجھتے ہیں کہ آپ یہ معاملہ بہتر کر سکتے ہیں، وہ یہ جواب دیتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مثلا بعض گھرانے ایسے ہیں جہاں پر خواتین زیادہ حکمرانی چلتی ہے، اور اکثر ان گھروں کے حالات خراب ہیں جہاں پر خواتین کی حکمرانی ہے، ان گھروں کے حالات بہت پریشان کن ہیں۔ ان کے ہر ایک کے ساتھ جھگڑے ہیں، ان کے خاندان میں بہت تتر بتر نفرتیں ہیں، ایک ہی گھر کے اندر بہت مصیبتیں ہیں، جہاں پر مرد کی بھی دخالت ہے اور مردانہ اس کا رول ہے، ایک کردار ہے مرد کا قیمومیت والا، سرپرستی والا، تو وہاں بھی مسائل یوں نہیں کہ وہاں نہیں ہیں مسائل، وہاں بھی اپنی نوعیت کے مسائل ہیں، لیکن نسبتاً تناسب مسائل اگر خواتین کی حاکمیت کے گھر اور مردوں کی حاکمیت کے گھر دیکھیں تو مردانہ حاکمیت میں تھوڑے مسائل ہیں اور خواتین کی حاکمیت میں زیادہ مسائل ہیں۔ تجربہ بھی یہی کہتا ہے، آپ کا تجربہ نہیں معلوم، میں ایسے حدسن کہہ سکتا ہوں کہ یہی ہوگا کہ جن گھروں میں مثلا ماں ہے، اگر فرض کرو ماں کی ہی اگر چلتی ہے، باپ کی کچھ بھی نہیں چلتی، وہ گھر وہ اولاد بہت پریشان حال ہوگی۔ جس گھر میں ماں فیصلے کرتی ہے، لیکن جس گھر میں باپ فیصلے کرتا ہے، ماں تعاون کرتی ہے، وہ گھر نسبتاً بہتر چلتا ہے۔ جس گھر میں بیوی فیصلے کرتی ہے، شوہر اطاعت کرتا ہے، وہ گھر بہت الجھا ہوا ہے، بہت پریشانیاں ہیں اس میں۔ اور جس گھر میں شوہر فیصلے کرتا ہے، بیوی تعاون کرتی ہے، ان میں بھی مشکلات ہیں۔ میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ اس گھر میں کچھ بھی نہیں، وہ جنت ہے، نہ، وہاں بھی ہیں مشکلات ہیں، کیونکہ مرد بھی کمزور ہیں، گمراہ ہیں، فاسد ہو جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نسبتاً پھر بھی بہتر ماحول ہوتا ہے اس ماحول کی نسبت جہاں خواتین ہوتی ہیں۔ میں مثال دے رہا تھا کہ اگر کسی گھر میں بیوی کا راج چلتا ہے، ماں کا راج چلتا ہے، اور اس گھر میں کوئی مشکل ہے، دوست احباب مرد کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے گھر میں یہ مسئلہ ہے تو اس کو کنٹرول کرو، وہ کہتا ہے جی بھائی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس کو کہیں کہ ہم تو رسی نظر نہیں آ رہی، آپ کے زنجیر نظر نہیں آ رہی، ہتھکڑی نظر نہیں آ رہی آپ کے ہاتھوں میں، تو وہ یہ نہیں، ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رسیاں پڑی ہوئی ہیں، نہ، یعنی اختیار نہیں ہے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، اتھارٹی میری نہیں ہے، بات میری نہیں مانی جاتی، فیصلے کا اور اقدام کا حق مجھے حاصل نہیں ہے، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ناتوان ہوں، یہ معنی ہوتا ہے ہاتھ بندھے ہونے کا۔ ہاتھ کھلے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اختیار مجھے حاصل ہے، اقدام بھی کر سکتا ہوں، فیصلہ بھی کر سکتا ہوں، اور جو چاہوں وہ میں انجام دے سکتا ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے ہاتھ کھلے ہیں۔ چونکہ انسان ہاتھوں سے کچھ کرتا ہے، ہاتھ کھلا ہونا محاورہ ہے قدرت، طاقت، اختیار کا، اور ہاتھ بندھے ہونا محاورہ ہے، کنایا ہے اختیار نہ ہونا، قدرت نہ ہونا اور حق نہ ہونا، اس کا اختیار ہے۔ یہود یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ ہے لیکن کائنات میں تصرف کرنا، کائنات کا نظام چلانا، یہ نہیں ہے اختیار اللہ کا۔ آج بعضوں کے ذہن میں کیا بات ہے اس وقت اس وبا میں، اس مشکل میں اللہ
کہ ہاتھ بندے ہیں یا کھلے ہیں؟ اللہ کچھ کر سکتا ہے اس کائنات میں ابھی اس مشکل میں یا نہیں؟ اگر کر سکتا ہے تو کیوں کر نہیں رہا؟ کوئی مشکل حل ہو نہیں رہی؟ پھر ایک سوال دیگر اٹھتا ہے، اگر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اختیار ہی نہیں ہے کائنات میں، کائنات کسی اور کے سپرد ہے، یعنی مملکت ہے، حاکم کا اختیار نہیں ہے۔ مبسوط الید حاکم اور مغلولۃ الید حاکم، مبسوطۃ الید اور مغلولۃ الید اصطلاحیں ہیں قرآنی۔ یہ آپ مثلا اپنی مملکت میں دیکھ لیں، اس وقت اپنے ملک میں دیکھ لیں، ہمارے ملک میں ایک سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے صدر مملکت کا، سب سے بڑا اختیاراتی عہدہ صدر مملکت کا ہوتا ہے۔ صدارتی نظام ہو تو بھی، پارلیمانی نظام ہو تو بھی، اعلیٰ ترین اختیارات صدر مملکت کے پاس ہوتے ہیں۔ آج صدر مملکت جو ابھی موجودہ ہیں یہ تراویحوں کی چیکنگ پہ نکلے ہوئے ہیں، اور مسجد میں جاتے ہیں اور جا کر دیکھ رہے ہیں کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہے، 6 فٹی تراویحیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، کہیں 2.5 فٹی یا 3 فٹی تراویحیں تو نہیں پڑھ رہے لوگ۔ وہ چونکہ انہوں نے قانون منظور کروایا، سارے علماء نے 6 فٹ تراویح پر سائن کیے ہیں، تو صدر مملکت اپنی حفظ آبرو کے لیے، چونکہ محترم ہے، بہت ہی شریف النفس انسان ہے، تو اپنی اس آبرو کو بچانے کے لیے وہ خود مساجد میں اکیلے، تصویر میں اکیلا دکھا رہے ہیں، ظاہر صدر مملکت پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، وہ چند مساجد کی ان کی تصاویر آج نشر ہوئی ہیں، اکیلے بالکل آگے لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ پیچھے سے لوگوں کو چیک کر رہے ہیں کہ 6 فٹ پورے ہیں۔ اب اس تصویر میں نظر نہیں آتا کہ فیتا ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ میں نے غور بھی کیا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آیا کہ ان کے دائیں بائیں ہاتھ میں فیتا، ممکن ہے جیب میں ہوگا ان کے، چونکہ 6 فٹ اگر 5.5 فٹ ہوا یا 5 فٹ ہوا تو ضابطے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، میڈیا صدر مملکت کی درگت بنا دے گا۔ اب آپ دیکھیں میڈیا ہمارا بہت سخت ہے، انہوں نے یہ ہیرو بھی بناتے ہیں، زیرو بھی بناتے ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بہت اونچائی تک پہنچایا اور بہت سارے لوگوں کو پھر نیچے لے آئے۔ ابھی آپ نے میڈیا کا دیکھا جو مولانا طارق جمیل صاحب کا حشر کر رہے ہیں اور کیا ہے انہوں نے، طارق جمیل صاحب کو لے کر آئے اس اہم ترین اس مہم میں جو چندہ مانگنے کے لیے گدائی کی مہم تھی، اس میں سارے اینکر بھی بیٹھے، وزیر اعظم بھی بیٹھے، اور ایک وزیر اعظم صاحب کے پرانے دوست کرکٹر، انہوں نے بہت خوبصورت تبصرہ کیا، انہیں ویسے کہتے تھے بھولا آدمی ہے، واقعاً بہت بھولا ہے وہ۔ انہیں کہا جی کہ بھائی آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے یہ، تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کہوں کہ یہ بندہ جو وزیر اعظم ہے یہ تو پیدا ہوتے ہی منگتا ہے، یہ مانگ رہا ہے، ہمارے ساتھ جب کھیلتا تھا تو بھی مانگتا تھا، ابھی بھی مانگ رہا ہے۔ اس جملے میں انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا۔ خوب آپ توجہ کریں، میڈیا نے وہاں طارق جمیل صاحب سے دعا کرائی اور روئے بھی سارے ان کی دعا پر، اور انہوں نے کہا کہ میڈیا میں جھوٹ نہ بولو، تم خدا را جھوٹ ختم کرو، جھوٹ کی وجہ سے پریشانیاں ہیں۔ پھر یہ چڑھ دوڑے ان کے اوپر اور ان سے معافی منگوائی، باقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑ کے انہوں نے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں یہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ آپ طاقت میڈیا کی آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کا بہت دباؤ ہے صدر مملکت پر کہ یہ معاہدہ کیوں کیا ہے مسجدیں کھولنے کا اور تراویح پڑھنے کا، اور آپ نے جو پروٹوکول 20 نکاتی بنایا ہے یہ ناقابل عمل ہے۔ 6 فٹ یہ نہیں کریں گے تو صدر مملکت اپنا عہد ثابت کرنے کے لیے خود نکل پڑے ہیں کہ او دکھاؤ، میں بتاتا ہوں آپ کو 6 فٹ پورے ہیں، اور اب کس طرح سے یہ ہر مسجد میں یہ دورہ کریں گے، یہ خود تشریح کریں گے تو پتہ چلے گا۔ خوب صدر مملکت کا کام کیا ہے؟ یہ تو پولیس کانسٹیبل کا کام ہے، یہ ضابطہ بنا ہے، نافذ ہوا یا نہیں ہوا، قانون نافذ کرانے والا ادارہ پوری دنیا میں پولیس کہلاتا ہے، قانون کے نفاذ کے ذمہ دار پولیس ہے۔ صدر مملکت خود اٹھ کے کیوں آگے؟ چونکہ کام کوئی نہیں ہے، مملکت کے کام تو ان کے پاس نہیں ہے، نہ اختیار ہے ان کا۔ یہ مثال ہے مغلولۃ الید کی، کہ جس کا اختیار نہ ہو، منصب ہے، عہدہ ہے، اختیار نہیں ہے۔ مبسوطۃ الید، اب آپ
دوسری دنیا میں دیکھ لیں جہاں مثلا ٹرمپ ہے، نامعقول ترین صدر دنیا کا، خود امریکی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اتنا نامعقول امریکہ میں بھی پیدا نہیں ہوا، باقی کہ وہ ریاست ہی احمقوں کی ہے، لیکن اتنا بڑا اہم حماقت کا نطفہ یہ کئی نسلوں نے مل کے بنایا ہے. یعنی احمق در احمق منتقل ہوتے ہوتے اس عصر میں جنم لیا اس نے، اور یہ اس مملکت کا صدر ہے لیکن مبسوطۃ الید ہے، اختیار رکھتا ہے، نامعقول ترین فیصلوں کا بھی اختیار رکھتا ہے. ابھی اس نے تازہ ترین دوا تجویز کی ہے کرونا کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو کہا ہے کہ تم یہ جو سپرے جس چیز سے کرتے ہو، یہ جراثیم کش دوائیں جو ٹینکیوں میں سپرے مشینوں کے ذریعے سپرے کرتے ہو، ان کے ٹیکے بناؤ اور ٹیکے لگاؤ لوگوں کو، ان دواؤں کے، یہ کلوروکین اور ان کے کلورین کے ٹیکے بنا کے لگاؤ یہ. اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ یہ کرونا جو ہے نا روشنی سے بہت ڈرتا ہے، اندھیرے میں خوش رہتا ہے، روشنی کے ٹیکے بنا کے لگاؤ ان کو، لائٹ کے. اب ظاہر صدر ہے، کہہ سکتا ہے، اختیار ہے اس کو، ادھر سے حکم دے دیتا ہے مثلا فلاں کام کرو، وہ کرنا پڑتا ہے ان کو چونکہ صدر بنایا انہوں نے، اور صدر کو اختیار ہے حاصل وہاں پر. یعنی ایک مغلولۃ الید اور ایک مبسوطۃ الید. پاکستان کا صدر بہت ہی سمجھدار، پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، شریف النفس، بہت ہی معقول انسان، لیکن مغلولۃ الید، آخر میں تراویح چیک کرنا پڑتی ہے گھر میں جا کر، اور مملکت میں کوئی اختیار نہیں ہے. ایک معاہدہ کر بیٹھے علماء کے ساتھ، میڈیا نے اس پر بھی پشیمان کر دیا، اور صدر کو خود اٹھ کے اپنی آبرو بچانے کے لیے خود اقدام کرنا پڑا ہے. یہ مثالیں دی ہیں کہ مغلولۃ الید اور مبسوطۃ الید یہ ہوتا ہے. علماء جیسے امامیہ مکتب کے اندر ہے، اہل سنت کا بھی یہی نظریہ ہے. مسالک کے اور نظریے ہیں، دین کا ایک نظریہ ہے. شیعہ دین ہو یا سنی، دین کا ایک قول ہے، مسلک کا الگ الگ قول ہے. ہر مسلک کا فتویٰ الگ ہے، قرآن کا الگ فتویٰ ہے. اہل سنت کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار، اللہ جس طرح ولایت کا نظام اللہ نے بیان کیا، ولایت کہتے ہی اختیار کو ہیں، ولی یعنی اختیار. جیسے باپ اولاد کا ولی ہے، یعنی اولاد کا اختیار اللہ نے باپ کو دیا ہے. سلطان حاکم مملکت کا ولی ہے، یعنی اللہ نے دیا ہے. رسول اللہ مومنوں کے ولی ہیں، یعنی اللہ نے مومنین کی زندگی کا اختیار رسول اللہ کو دیا ہے. اور امام منصوب یہ اللہ کی طرف سے ولی ہے، یعنی اللہ نے اختیار مومنین کی زندگی کا، انسان کا، ان کو دیا ہے. اللہ ولی ہے، یعنی اللہ کے پاس اختیار ہے. اللہ کا رسول ولی ہے، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو اختیار دے دیا ہے. اللہ کی طرف سے امام ولی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کو امام بنایا، ولی بنایا، یعنی اختیار ان کو دے دیا ہے. اسی طرح نیچے تک اختیار تقسیم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، یعنی حق دیا. دوسرے لفظوں میں کیا کیا؟ یعنی مبسوطۃ الید قرار دیا. اختیار دینا یعنی ہاتھ کھولے رکھنا کہ آپ یہ تصرف کر سکتے ہو، یہ حکم دے سکتے ہو، یہ شے شروع کر سکتے ہو، اس کو روک سکتے ہو، یہ ضابطہ بنا سکتے ہو، اس ضابطے کو معطل کر سکتے ہو. جس کو یہ اختیار ملے اس کو ولی کہتے ہیں، اسی کا نام ولایت ہے. علماء کو اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن علماء کے ہاتھ حکومتوں نے، ستمگر نظاموں نے باندھے رکھے ہیں. صدیوں سے، 1400 سال سے علماء مغلولۃ الید گزرے ہیں، بندھے ہوئے ہاتھ، یعنی بغیر اختیار والے علماء. علماء ہیں، انہیں پڑھنے کا حق ہے، انہیں پڑھانے کا حق ہے، انہیں فتویٰ کا حق ہے، انہیں اس سے زیادہ کسی چیز کا حق مداخلت کا نہیں ہے. مغلولۃ الید. فقی جس کو ولایت حاصل ہو، ولایت الفقی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مبسوطۃ الید، جس کو اختیار بھی حاصل ہو. یہود کا اللہ کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے اختیار اب ختم ہیں، یا اللہ نے کائنات کو کسی اور کے سپرد کر دیا ہے بنا کر. اللہ کا تعلق ختم ہو گیا ہے اب اس سے.
آج آپ لوگوں کی ذہنیت پڑھیں تو انہیں ایسا ہی گویا لگتا ہے یہودی تفکر چہ بسا مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر بھی فطور کر رہا ہے، رسوخ کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ غلت ایدیہم، مملکت خدا میں، کائنات خدا میں تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، یعنی اختیار مکمل اللہ کے پاس ہے۔ یداہ مبسوطتان، مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ینفق کیف یشاء، اب اللہ نے اپنا اختیار ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ جیسے چاہے انفاق کر سکتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر بغض و عداوت ڈال دیا ہے، یہ ہر چند گاہ زمین پہ فساد پھیلائیں گے، فتنہ کھڑا کریں گے۔ جب بھی یہ فتنے کی آگ بھڑکائیں گے اللہ اس کو بجھا دے گا، ٹھنڈا کر دے گا، اور اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ خوب آج ہم بحیثیت مومن اللہ پر ایمان ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یہ مشکل مصیبت حل ہو جائے۔ آپ باس کو اسی مصیبت میں نہ رکھیں، تب متمرکز نہ رکھیں، بس مثال کے طور پر میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں، چونکہ یہ حالیہ مصیبت ہے، بالفعل مصیبت ہے، ابھی اس دوران کی، اس زمانے کی مصیبت ہے، انسان کو ذہنوں کے چھائی ہوئی ہے، ہمارے وجود پہ اس نے خوف ڈالا ہوا ہے، اس لیے سمجھ میں بہتر آتی ہے، میں اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ پوری حیات انسانی کے لیے یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے جو اس وبا کی مثال کے ساتھ پیش کیا جا رہا کہ اس منظر میں اب اللہ نے کچھ کیا ہے، کچھ کر سکتا ہے، کچھ کرنا ہے، اللہ نے کچھ کرنا ہے اس وبا میں، کیا کرنا ہے؟ عاملوں کے پاس نہ جاؤ، یہ جو اللہ سے بہت دور ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ولی اللہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، چرس پی پی کے ولی اللہ بن گئے۔ یہ خود پاکستان میں ایک باقاعدہ سلسلہ ہے قلندروں کا، مجھے یاد ہے بچپن کا، بہت چھوٹی عمر میں، میں اسکول عمر میں تھا، ظاہراً 6ٹھی 7ویں مڈل کلاس میں سے کسی میں تھا، تاریخیں مجھے زیادہ ذہن میں نہیں رہتی، 6ٹھی 7ویں 8ویں اسی دوران عمر میں تھا۔ ایک قلندر صاحب تھے وہاں اسکول کے قریب ہی، تو ان کے ساتھ پاس آنا جانا رہتا تھا، سادات کے حوالے سے اور بزرگوں کے حوالے سے۔ انہوں نے علم بھی لگایا ہوا تھا ایک، تو وہ بھی ایک قربت کا سبب بنتا تھا، یا کبھی کبھار وہ بچے وہاں کھیلتے کودتے چلے جاتے تھے، بھائی کہ وہاں ماحول بچوں والا نہیں تھا، چرس بھنگ والا ماحول تھا۔ ایک دن خود اس قلندر صاحب سے پوچھا میں نے وہ بچے گانا سوال، معصومانہ سوال بچے گانا، کہ قلندر کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ سنا ہوا تھا لیکن پتہ نہیں تھا یہ کون ہوتا ہے۔ مثلا رسول تو پتہ تھا، نبی امام پتہ تھا، ذاکروں نے، خطیبوں نے یا جن نے بھی سمجھایا ہوا تھا، تھوڑا بہت اندازہ تھا، لیکن بیچ میں یہ قلندر کی اصطلاح یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ تو انہی سے پوچھا کہ قلندر کون ہوتے ہیں، تو انہوں نے بہت مزیدار جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو 2.5 من چرس پوری پی لے وہ قلندر ہوتا ہے، یعنی یہ کورس ہے قلندری کا۔ تو پھر میں نے دوسرا انہی سے پوچھا، میرے ساتھ ایک اور بھی اسکول کے اپنے دوست تھا، وہ اسی ایج کا، اس کی موجودگی میں یہ سوال پوچھا۔ تو پھر پوچھا کہ کیا آپ اس مرتبے پہ فائز ہو گئے ہیں 2.5 من نصاب؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا تھوڑا رہ گیا ہے، ابھی کچھ عرصہ لگے گا، اور یہ بھائی کہ وہ روزانہ میرے خیال میں 1 کلو سے زیادہ ہی چرس پیتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تھوڑا سا میرا نصاب رہ گیا ہے، یہ قلندر ہوتا ہے۔ جو ہم عموماً کہ ابھی اللہ
اس وبا کے سلسلے میں کیا کرے گا ابھی آئندہ، اللہ کا منصوبہ کیا ہے. حکومتوں کا تو پتہ چل گیا، آپ نے اپنے وزیر اعظم کا سن لیا کیا کرنا ہے انہوں نے، سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کیا کرنا ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کیا کرنا ہے، باقی صوبوں نے کیا کرنا ہے، وہ تو انہوں نے اناؤنس کر دیا. دنیا میں باقیوں نے کیا کرنا ہے، عالمی ادارہ صحت نے کیا کرنا ہے، چین نے کیا کرنا ہے، فلاں، ہر ایک نے اپنی اپنی پلاننگ بتا دی ہے. بیچ میں اگر نہیں پتہ کس نے کیا کرنا ہے، وہ اللہ کا بیانیہ رہتا ہے کہ اللہ نے کیا کرنا ہے کسی کو پتہ. خوب یہاں قلندروں کے پاس اور ان پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، نہ جائیں ان کے پاس، چونکہ ان کے پاس ان کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے نام سے صرف لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، اللہ سے کوئی ربط نہیں ہے ان کا. یہ جتنے کاروباری ہیں، جس نے دکان بنائی ہوئی ہے اللہ کے نام پر اور مرید بنائے ہوئے ہیں اور ان سے فیسیں لیتے ہیں، یہ یقین جان لے کہ اللہ سے بہت دور ہیں. یہ ذرا برابر اللہ کا ان کے دل میں تصور تک نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے، ورنہ یہ ڈرتے، ان کرتوتوں سے ڈرتے، ان کاموں سے ڈرتے. یہ بہت جو کچھ خود اللہ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے، یہ بہت خوف زدہ ہوتے. ان میں خوف کی رمق تک ان کے چہروں پہ نظر نہیں آتی، ان کے کاموں میں نظر نہیں آتی، یعنی ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک خطیب نے مجلس پڑھی، مجلس پڑھ کے اترا نیچے، اور وہ مجلس ایسی پڑھی اس نے کہ مومنین کو باقاعدہ اس نے شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، واجبات کے خلاف اکسایا. اس نے جرأت دلائی کہ کوئی حرج نہیں ہے، چھوڑ دو یہ سب کچھ. جب اترا نیچے آ کے بیٹھا تو ایک مومن متدین آدمی اس کے پاس گیا. اس نے کہا کہ آپ کی مجلس میں نے سنی، ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھی آپ نے، تو اس ساری مجلس سے مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی قیامت ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے. اگر تیرے پاس کوئی معتبر دلیل مدرک ہے تو مجھے بھی بتا، میں اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالا ہوا ہے. جس طرح تو نے مجلس پڑھی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ بالکل نہ اللہ ہے، نہ قیامت ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہر چیز کی نفی کے اوپر تیری بات تھی. ایسا ہی ہے، ان کے رویوں سے دیکھیں، ان کے اعمال سے دیکھیں تو انہیں کیا معلوم اللہ کا کیا پروگرام ہے. اب وبا کے دنوں میں اللہ نے کیا کرنا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے؟ بھلے ایک منبع ہے، وہاں سے آپ کو سب کو مستند خبر ملے گی ایک چینل سے. حکومتوں نے کیا کرنا ہے، اداروں نے کیا کرنا ہے، تنظیموں نے کیا کرنا ہے، فلاں نے کیا کرنا ہے، یہ تو سب پتہ بتا دیا انہوں نے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن اللہ نے کیا کرنا ہے مزید آگے، یہاں تک جو کیا ہے وہ کیوں، اور یہاں سے آگے اللہ نے کیا کرنا ہے، کیا فیصلہ ہے اللہ کا، ارادہ کیا ہے اللہ کا. کہیں ہے جو ہمیں اللہ کا ارادہ پتہ چل جائے؟ بھلے ایک جگہ ہے قرآن کریم. اگر ہمیں اللہ کا ارادہ نہ پتہ چل سکے، اللہ کا فیصلہ پتہ نہ چل سکے، تو پھر تو ہم اندھیرے میں چلے جائیں گے، ظلمات میں چلے جائیں گے. جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی ولایت میں رہو گے تو نور میں رہو گے، آگاہ رہو گے ہمیشہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے مومنوں کا، یعنی مومنوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور مومن وہ ہے جو اپنا اختیار اللہ کو دے رکھا ہے اور اسی کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے کہ میرا اختیار میرے پاس نہیں، میرا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں، میرا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے. یہ مومن کہلاتا ہے. تو جن کا اختیار ان کے اللہ کے پاس ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے پاس ہے تمہارا اختیار تو پھر تم ہمیشہ نور میں ہو، نورانیت میں ہو، روشنی میں ہو. پھر اندھیرا، ظلمت، حیرت، گمراہی تم سے دور ہے. باقی لوگ ظلمات میں ہوں گے. والذین کفروا، جو اللہ کو ولی نہیں مان رہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء جن کا اختیار طاغوتوں کے پاس ہے، یا جنہوں نے اپنے آپ کو طاغوتوں کے سپرد کر دیا ہے، یا طاغوتوں نے ان کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، جنہوں نے تحاکم کے وقت، حکومتیں بنانے کے وقت طاغوتوں کو حکومت دے دی ہے، ان کے اولیاء طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اپنے پیروکاروں کو
جن کے اوپر ان کی طاغوتوں کی ولایت ہے، حاکمیت ہے، یہ اپنے پیروکاروں کو نور سے نکال کر ظلمات میں لائیں گے، یعنی روشنی ان کے پیروکاروں کے اندر نہیں ہوگی۔ علم و آگاہی روشنی ہے، قرآن نے بھی اس کو روشنی کہا ہے۔ ایمان، اطمینان، یہ روشنی ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتی ہے۔ اللہ کی ولایت، حکومت کی خاصیت یہ ہے، جو اللہ کی ولایت میں ہوگا روشنی ہوگی اس کے پاس۔ خب اب کیا ہونا ہے آگے؟ یہ روشنی ہے، جس کو پتہ ہے کیا ہونا ہے وہ روشنی ہے اس کے لیے، جسے نہیں پتہ کیا ہونا ہے ظلمات میں ہے، تاریکیوں میں ہے۔ اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کی ولایت میں بھی رہیں، ظلمات میں بھی رہیں، پتہ بھی نہ ہو۔ خب کیا کرنا ہے اللہ نے اب اس وبا کے سلسلے میں، اس مشکل کے سلسلے میں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ یہ وبا مثال ہے، چونکہ ذہنوں پہ مسلط ہے، چھائی ہوئی ہے۔ مثال اس لیے کہ سمجھ میں بہتر آئے گی سننے والوں کو۔ یہی گفتگو اگر چند سال بعد کوئی سنیں گے تو ان کے لیے یہ شاید اجنبی مثال بن جائے، چونکہ مشکل سے نکل چکے ہوں گے وہ، اور خدا کرے کہ انشاءاللہ جلدی یہ مشکل حل ہو۔ لیکن حالیہ نسل کے لیے، آج کے زمانے کے لیے یہ مثال ہے، ورنہ بحث عمومی ہو رہی ہے تمام حیات انسانی کے متعلق، مکمل حیات انسانی کے متعلق کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے، اب اللہ نے کیا کرنا ہے آگے، مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بتا دیا میں نے کیا کرنا ہے، کیا ہے پہلے اور اب کیا کرنا ہے، وہی کرنا ہے جو پہلے کیا ہے۔ اس میں تم ذرا برابر تردید نہ کرو، شک میں نہ رہو، ظلمات میں نہ رہو، وہی کرنا ہے جو پہلے کیا ہے، سنت الاولین۔ چونکہ اللہ کا قانون ایک ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کے ضابطے ہیں، قوانین ہیں، یہ مملکت اللہ کی ہے۔ اللہ کی مملکت میں اللہ حاکم ہے اور مبسوطۃ الید حاکم ہے۔ مغلولۃ الید کن کا ہے؟ مغلولۃ الید آپ سنتے ہیں ابھی یہودی نظریات، چہ بسا مسلمانوں کے سٹیج سے سنتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں نا جو، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام الوہیت کے خدائی اختیار ربوبیت کے سارے رسول اللہ کو دے دیے ہیں، ایک غالی طبقہ اس کا قائل ہے۔ وہ سنتے ہیں روزمرہ نعتوں میں، قصیدوں میں، ان میں کہ اللہ نے ربوبیت، الوہیت اور یہ سارا اختیار، رازقیت، مارنا اور زندہ کرنا اور اولاد دینا، یہ سب اختیارات رسول اللہ کو دے دیے ہیں۔ بلکہ آگے بات چلی گئی ہے، وہ تو کہتے ہیں حضرت غوث اعظم کو دے دیے ہیں، رسول اللہ سے بھی آگے لے گئے ہیں کہ اللہ نے تمام سب کچھ جو ربوبیت تھی، جو خالقیت تھی، طاقت، قدرت، جو کچھ اللہ کی تھی، وہ ساری حضرت غوث اعظم کو دے دی۔ خوب پیچھے اللہ اب کیا ہے؟ یہود، قالت الیہود، یہود کا کیا نظریہ ہے؟ ید اللہ مغلولۃ، اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ پھر ہاتھ کھلے کس کے ہیں؟ حضرت غوث پاک کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، چونکہ اختیارات سارا ان کے ہیں۔ اب یہی آپ دوسرے فرقوں میں بھی سنتے ہو، آپ ذاکروں کی زبان سے بھی یہی سنتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات اپنے ربوبیت کے، الوہیت کے، خالقیت کے، ممیتیت کے، محییت کے، سارا کچھ اپنا نظام اس مملکت کے لیے یہ ائمہ کو دے دیا ہے، علی علیہ السلام کو دے دیا ہے۔ اب یہ بھی پھر پیچھے اللہ کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ یہ بعض مشرکین نے تو باقاعدہ مثالیں بھی دی ہیں ساتھ، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں یہ مسلمان ملک، مسلمان مملکت، کلمہ پڑھنے والے اور اہل قبلہ، ان کے اندر یہ کام ہو رہے اور سارے ناچ بھی رہے ہیں نیچے سے۔ اس نے یہ، اور ان پر کیس بھی نہیں ہوا کسی عدالت میں اس بات پر، چونکہ اللہ کے بارے میں جو بھی کہہ دے کوئی کیس نہیں ہوتا، فقط صحابہ کے بارے میں کوئی کچھ نہ کہے، صحابہ کے بارے میں کچھ کہا کیس ہو جائے گا، باقی سب کو جو مرضی ہے کر دو آپ۔ اگر یہی بات کسی صحابی کے بارے میں اس نے کی ہوتی تو ابھی تک شاید پھانسی بھی لگ چکا ہوتا۔ یہ باقاعدہ
نچوڑا ہوا مالٹا لے کر آیا اسٹیج کے اوپر، دکھایا اس نے، وہ ویڈیو بھی ہے، وہ نچوڑا ہوا مالٹا اس نے لوگوں کو دکھا کے کہا کہ اس مالٹے کے اندر جوس تھا لیکن وہ نچوڑ دیا گیا ہے، اب گلاس میں ہے، سارا گلاس بھی پڑا ہوا ہے، مالٹا بھی پڑا ہوا ہے نچوڑا ہوا. تو لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ وہ جوس جو تھا وہ گلاس میں ہے یا مالٹے میں ہے؟ تو سب نے کہا گلاس میں ہے. اس نے یہاں سے پھر ان کو توحید سمجھائی کہ یہ ہے مثال کہ اللہ کے پاس جتنے اختیارات تھے نعوذ باللہ الیاذ باللہ، وہ سارے اللہ نے دے دیے ہیں ائمہ کو، معصومین کو. اب اللہ کی حیثیت کیا ہے نعوذ باللہ؟ اس نچوڑے ہوئے مالٹے کی طرح، اس میں کچھ بھی نہیں ہے ابھی. اب اللہ اللہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب جو کچھ ہے گلاس کے اندر ہے، جوس سارا اس کے اندر ہے. خوب اب دیکھیں یہاں سے پھر جو مجمع اٹھتا ہے اور اچھلتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے. اور یہ کفر، اس طرح کا غلیظ کفر، شرک یہ پیش ہوتا ہے، اور اس کفر پر جو ڈانس ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے، محشر لگتا ہے یہ. اور کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. یہ نیٹ پر بھی باتیں آتی ہیں، یہ نقل بھی ہوتی ہیں، یہ مومنوں کو بھی پتہ چلتی ہیں، یہ علماء کو بھی پتہ چلتی ہیں، یہ خدا پرستوں کو بھی پتہ چلتی ہیں. لیکن اگر کوئی ذرا سی بات کہہ دے کہ صحابی کی ناک پہ مکھی ہے، یا اگر کوئی کہے کہ صحابی کے پیشانی پہ کوئی تل ہے، تو دیکھیں اس کا کیا حشر کرتے ہیں. یہ اللہ کے بارے میں اتنی یہ ہے باس کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. پاکستان میں وزیر اعظم کے اختیارات ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، صدر مملکت کے بندھے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، فلاں کے بندھے ہوئے ہیں. اور مملکت خدا میں کس کے ہاتھ کھلے ہیں اور کس کے بندھے ہوئے ہیں؟ مملکت اللہ میں شیطانوں کے ہاتھ کھلے ہوئے اور اللہ کے بندھے ہوئے ہیں. ٹرمپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور اللہ کے مملکت اللہ میں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ملعون ہیں یہ اسی سوچ کے مطابق، لعنتی ہیں یہ جو بھی یہ بات کریں کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا اختیار اب کائنات میں ختم ہو گیا. اللہ کا اختیار ہے عزیزان من، لیکن اللہ کا اختیار ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بنا دی ہے، ہمیں بھی بنا دیا ہے. جس طرح گھر کے اندر مثال دیتا ہوں میں، تشبیہ نہیں دیتا، ایسے مطلب کو سمجھنے کے لیے، ذہنوں کی آمادگی کے لیے مثال دیتا ہوں کہ مثلا ایک گھر ہے جس کے اندر بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بہت سارے گھروں کے اندر ہیں، 3 4 5 بچے. ان بچوں کے لیے ماں باپ ہر چیز حاضر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بچوں کو بھی پہلے سے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا مانگنا ہے، چونکہ بچہ ہے کسی وقت کچھ بھی چیز مانگ لیتا ہے، اور جو ہی جس وقت جو چیز مانگتا ہے اسی وقت ماں اٹھ کے وہ چیز بچے کے لیے تیار کر دیتی ہے، باپ دکان سے جا کر وہ چیز مہیا کر دیتا ہے. بعض لاڈلے بچے ایسے ہیں. کچھ گھر تو ایسے ہیں نا کہ وہ بچے اگر ماں سے کچھ مانگے تو ایک تھپڑ ماں رسید کر دیتی ہے، اگر روتا ہوا باپ کے پاس جائے تو دوسرے گال پہ وہ مار دیتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہاں پر. یہ کچھ گھروں کی یہ حالت ہے. لیکن کچھ لاڈلے خاندانوں کی یہ حالت ہے جہاں بچے زیادہ ان کے لیے پیارے ہیں، تو وہ کوئی چیز بچہ مانگ لے، انہونی چیز، مثلا آدھی رات کو اٹھ کے بچہ ماں سے کچھ بھی مانگ لے، مجھے یہ کھانا ہے، تو اسی وقت ماں نیند قربان کر کے اٹھ کے پکا کے اس کو دیتی ہے. وہ بے شک نہ بعد میں نہیں کھاتا، وہ سو چکا ہوتا ہے، بننے تک وہ کراٹے لے رہا ہوتا ہے، لیکن ماں بنا کے دے دیتی ہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ نہ بچے کی خواہش کی کوئی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ اس نے کیا مانگنا ہے، اور نہ ماں کا پتہ ہے کہ چونکہ ماں کی ہر چیز مشروط ہے بچے کی خواہش سے. یعنی اس گھر کے اندر کیا پکنا ہے، ماں سے پوچھیں آج کیا پکنا ہے، اس نے کہا جو بچے پسند کریں گے. باپ سے پوچھیں آپ نے کیا لانا ہے، وہ کہتا ہے جو بچے پسند کریں گے، جو بچہ مانگے گا وہی لے کر آنا ہے. ہمارے ذہنوں میں کائنات اور اللہ کا اس طرح کا ہم نے ذہنوں میں تصور رکھا ہوا ہے کہ کائنات میں کیا ہونا ہے، خوب یہ انسانوں پر موقوف ہے کہ انہوں نے کیا مانگنا ہے اللہ سے.
اللہ نے کیا دینا ہے، خوب اللہ منتظر ہے، مشروط ہے کہ یہ مانگیں کچھ، ورنہ اللہ کے پاس پہلے سے کوئی چیز طے شدہ نہیں ہے، کوئی چیز ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بنی ہوئی نہیں ہے۔ انسان کو بنا دیا، اور انسان بڑا لاڈلا ہے کائنات کے اندر، اور کائنات کے ان لاڈلے انسان میں اور زیادہ کچھ بہت لاڈلے ہیں۔ کون؟ یہی پیر کلندر، کہ عام انسان بھی ان کے پاس جاتا ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ تھے، بنی اسرائیل بار بار آ کر حضرت موسیٰ سے کہتے تھے ادع لنا ربک، اے موسیٰ اب رب سے کہو پکا پکایا دے۔ موسیٰ رب سے کہتے تھے کہ خدایا پکا پکایا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے پاس بھی پہلے سے انتظام نہیں، بلکہ جب انہوں نے کہا تو اسی وقت جو انہوں نے کہا وہ دے دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی کچا راشن چاہیے، پکا چھوڑ دو، اب نہیں کھایا جاتا، تو اللہ نے اسی طرح کیا، ان کی خواہش پر پکا پکایا دیگیں روک لیں، اور وہ باربیکیو روک کے ان کو کچا راشن منڈی سے سبزیاں لا کے دے دیں جو انہوں نے مانگی تھی۔ یعنی اس طرح سے اللہ کا نظام مملکت خدا ہے کہ اللہ ہے، مملکت بھی ہے، انسان بھی ہے، لیکن اس کے لیے نظام، اس کے لیے ضابطہ، اس کے لیے قانون، اس کے لیے کوئی معیار وہ نہیں ہے۔ ہم اس طرح سے پلے ہیں، ہم اس طرح سے پڑے ہیں، ہم اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ہم جو اللہ سے مانگتے بھی ہیں اور جو توقع بھی رکھتے ہیں کہ لاڈلے بچے کی طرح آدھی رات کو رو کے کہو یا اللہ مصیبت آ گئی ہے، اس وبا کو ختم کر دے اے اللہ، تو اللہ بھی فوراً اس ہمدرد ماں کی طرح اٹھے اور فوراً بخار میں بچے کو دیکھ کر اٹھا کے اس کا ایک آن میں علاج کر دے۔ یوں تو یہ تو مملکت نہیں ہوتی، اس کو مملکت نہیں کہتے، یہ حاکمیت نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ اس طرح سے ہماری توقع اس طرح سے ہے کہ ہم وہ لاڈلے ہیں، اور اللہ اس طرح سے ہماری لاڈ کے مطابق عمل کرے، ہماری ڈیسیجن پر اللہ وارد عمل ہو، وارد میدان ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ کائنات ہے، اس کائنات کے لیے میں نے قانون بنایا ہے، ضابطہ بنایا ہے، کائنات کے ہر شے کے لیے ضابطہ ہے، بنائی بھی ضابطے کے ساتھ ہے، اس کی تدبیر بھی ضابطے اور قانون کے مطابق ہے۔ یہ کائنات قانون رکھتی ہے، اللہ کا قانون رکھتی ہے، قانون مند ہے۔ جیسے اشارہ کیا تھا نا کہ مند کی یہ تعبیر ہم بہت سارے لفظوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے دولت مند ہے، آبرو مند ہے، ثروت مند ہے، سخاوت مند ہے، یہ رکھتے ہیں ہم توصیف بیان کرنے کے لیے کہ یہ متصف ہے اس صفت سے۔ یہ چیز کائنات قانون مند ہے، اللہ نے کائنات بنائی ہے قانون کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ، اور کائنات کا نظام بنایا ہے، اس کے لیے ضوابط ہیں، قوانین ہیں، اور کائنات کی تدبیر ہے انہی قوانین کے مطابق ہے۔ ان قوانین کو اللہ نے سنت کہا ہے کہ یہ سنن ہے کائنات اور اس کے اندر حاکم ضوابط اور قوانین۔ کائنات میں کیا ہوگا وہی ہوگا جو ان قوانین کے مطابق ہوگا، ان قوانین نے طے کرنا ہے کیا ہوگا۔ اور قوانین کون سے ہیں؟ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ وہ قانون ہے جس میں تبدیلی نہیں آئے گی، تبدل نہیں آئے گا، چینج نہیں ہوگا۔ خوب سارے مل کے ہم اگر ووٹ ڈالیں تو بھی نہیں ہوگا، ہم روئیں نہیں ہوگا، ہم چیخیں قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ ہم سنت خدا اس کائنات میں نہیں بدل سکتے، کوئی نہیں بدل سکتا۔ کیوں تبدیلی نہیں ہے؟ اس لیے کہ کوئی کر نہیں سکتا، اللہ کو کوئی عاجز بنا نہیں سکتا،
اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی اللہ کو ناتوان عاجز نہیں کر سکتا، بے بس نہیں کر سکتا اللہ کو. نہ کوئی طاقت، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی جمعیت، نہ کوئی فوج، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی وبا، نہ کوئی مخلوق، نہ کوئی موجود اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. بہت بڑے بڑے طاقتور اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ایک وائرس اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. ناتوان وائرس اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. پس اللہ کی مملکت میں اللہ کا قانون، اللہ کے قانون کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے بدلنا نہیں ہے، اس نے تبدیل نہیں ہونا ہے. اور اللہ خود بھی اپنے قانون کو نہیں بدل سکتا. کیوں نہیں بدلتا اللہ؟ چونکہ اللہ کا قانون، تبدیلی کا کوئی عامل اس میں اگر ہو تو شان اللہ نہیں ہے. تبدیل کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ غلط نکلا، یہ ناموزوں نکلا، نامناسب نکلا. خوب اس سے علم اللہ زیر سوال آتا ہے. اللہ جو ذات با کمال ہے، جس میں کوئی نقص کمی نہیں ہے، عجز نہیں ہے، وہ بنا کے تبدیل نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ نہ کہ تبدیل کرنے سے عاجز ہے، بلکہ تبدیل کرنے سے نقص ثابت ہوتا ہے، نقص لازم آتا ہے، جس کی اس نقص سے اللہ کی ذات بری ہے، اجل ہے. بس خود اللہ نے یہ قانون نہیں بدلنا. اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کو بے بس کر کے قانون نہیں بدل سکتا. خوب اب آپ یہ ذہن میں رکھو کہ ہم ایک مملکت میں ہیں، اس مملکت کا سربراہ، اس مملکت کا مالک، اس مملکت کا الہ، حاکم، صاحب اختیار، مبسوطۃ الید حاکم اللہ ہے. اور اس اللہ نے اس مملکت کے لیے ضابطے بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں. ان کا نام سنت رکھا ہے، جس کی جم سنن ہے. ان سنن کے ذریعے سے نظام ہستی چلنا ہے. یہ لم یتبدل ولم یتغیر، قوانین کے ذریعے سے کائنات کا نظام چلنا ہے. اب کائنات کے باسیوں کو یہ خبردار کرنا ہے، اگر آپ نے کائنات میں رہنا ہے کہ کائنات ہی میں رہنا ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں ہے جگہ آپ کے مسکن کے لیے، اس کائنات میں رہنا ہے، تو آپ کو اس کائنات کے اصول، ضوابط، قوانین کو سمجھنا ہوگا. ان قوانین کو سمجھ کر ان قوانین کے ساتھ اپنی زندگی کو مطابقت دینی ہوگی، سازگار بنانا ہوگا اس مملکت کے قوانین کے مطابق. آپ میں تبدل بھی آئے گا، تغیر بھی آئے گا. آپ میں اللہ نے یہ نہیں رکھا کہ انسان تبدیل نہیں ہوگا، انسان متغیر نہیں ہوگا. انسان بدل سکتا ہے، انسان ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، انسان غلط بھی ہو سکتا ہے، انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے، انسان اصلاح بھی پا سکتا ہے. انسان کو لچکدار بنایا ہے، انسان کو متغیر بنایا ہے، لیکن کائنات کے اصولوں کو غیر متغیر بنایا ہے. اصول غیر متغیر ہیں، ایک متغیر ہے، ایک غیر متغیر. غیر متغیر کو نہیں بدلنا، وہ نہیں بدل سکتا، اس کے بدلنے کی خواہش بھی نہیں کرنا. جو متغیر ہے، قابل تبدل ہے، اس کو تبدیل ہونا ہے. انسان نے اپنے آپ کو ان ضوابط اور ان سنن اور ان قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. اسی چیز کا نام ہدایت ہے. اس لیے عرض کیا تھا کہ یہ ہدایت کی ابجد ہے. یہ دین یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر ہم بچوں کی آموزش میں، بچوں کو دین سکھانے میں یہ سکھا دیں کہ اللہ کے قوانین ہیں، بچوں کو آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ ضابطے ہیں، یہ قانون ہیں. مثلا بچے کا اس کو پریکٹیکل بھی کرا سکتے ہیں. اللہ کے سارے قانون تجربی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اللہ کے قوانین سارے تجربی ہیں. کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو آپ کو فقط نظری طور پر، علمی طور پر سمجھنا ہے اور اس کے عمل کا کوئی مورد نہ ہو. ہر قانون اللہ کا تجربہ، قابل تجربہ ہے.
خوب آپ بچوں کو تجربہ کراتے ہیں. کیا تجربہ؟ مثلا بچے کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا ایک قانون ہے. وہ کیا ہے؟ کہ آگ جلاتی ہے. یہ قانون ہے اللہ کا, یہ نہیں بدلے گا. وہ بچے کو سکھانا ہے ہم نے. یہ آپ اس کو آگ کی تپش محسوس کرا سکتے ہیں کہ یہ دیکھا, یہ بچے کے سامنے لکڑی آگ میں ڈالیں, بچے کے سامنے اللہ کے قوانین سمجھانے کے لیے کہ دیکھا کاغذ آگ میں ڈالیں. بچے سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا؟ کہے گا کاغذ جل گیا. کس نے جلایا؟ آگ نے جلایا ہے. یہی اللہ کا قانون ہے, یہ ضابطہ ہے اللہ کا, یہ نہیں بدلے گا. یہ زندگی بھر ذہن میں رکھنا. اور بچہ بچپن میں جب کبھی کبھار خود مانتا نہیں ہے, جب ماں باپ اس کو کہتے ہیں آگ کو ہاتھ نہیں لگانا, آگ کے قریب نہیں جانا, تھیوری پڑھاتے ہیں اس کو, تو اس کو یقین نہیں آتا. وہ کبھی ہاتھ جا ڈالتا ہے آگ میں, جلتا ہے ایک آدھ دفعہ, پھر اس کے بعد عمر بھر کے لیے یہ قانون اللہ کا سیکھ لیتا ہے کہ آگ جلاتی ہے, اور یہ آگ کا جلانا غیر قابل تغیر و غیر قابل تبدل ہے. اب کبھی بھی نہ خود جائے گا نہ دوسروں کو جانے دے گا. خوب اللہ کا قانون ہم نے سکھا دیا بچے کو. نظام توحید یہ نہیں ہے جو مسالک میں آ کر بن گیا ہے. نظام توحید یہ آئے گی, اسی بات کا حصہ ہے کہ اللہ کی کائنات میں جب اللہ کے قوانین ہیں تو توحید کا مطلب کیا بنتا ہے؟ توحیدی زندگی. توحید کا مطلب انسان کی توحیدی زندگی, پوری زندگی اللہ کے قوانین کے تحت, پوری زندگی اللہ کے قوانین کے تحت. یہ توحیدی زندگی ہے. شرکی زندگی, مشرکانہ زندگی, یعنی زندگی کے کچھ کام یا سارے کام اللہ کے قوانین سے ہٹ کر, قوانین خدا کو چھوڑ کر متبادل قوانین یا متبادل کے ذریعے سے زندگی بسر کرنا, یہ مشرکانہ عملی زندگی ہے. قوانین خدا سے باہر فسق و فجور یہ ہے, یہ مشرکانہ زندگی ہے. اللہ کے قوانین ہیں, قابل تبدل نہیں ہیں. یہ قوانین ہی نصاب ہیں, اور یہ اللہ نے یہ قوانین سکھائے ہیں اور پڑھائے ہیں, ان پڑھوں کو بھی سمجھ میں آ گئے ہیں. اس کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کے نظام کائنات کو سمجھنے کے لیے کسی ان پڑھ سے بھی آپ اس کی تشریح پوچھ سکتے ہیں جتنے اس کو سمجھ میں آئے ہیں. خوب اب اللہ نے اس موجودہ صورتحال میں اللہ نے کیا کرنا ہے؟ وبا کے لیے اللہ کا کیا منصوبہ ہے, کیا فیصلہ, کیا ارادہ ہے اللہ کا؟ وہ اللہ نے پہلے سے کیا ہوا ہے, نہ کہ ابھی کرنا ہے, نہ کہ آج اس وقت. جیسے مثال دی کہ چونکہ بچے کو دیکھنا ہے, بچہ کیا مانگتا ہے, بچہ جو کرے گا ماں نے اٹھ کے وہی کرنا ہے, ورنہ ماں کے پاس پہلے سے طے شدہ کوئی چیز نہیں ہے. نہ, اللہ کے ہاں ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے, پہلے سے طے شدہ ہے. جب طے شدہ ہے تو نیا فیصلہ تو کوئی نہیں کرنا, نئی کوئی چیز تصویب نہیں کرنی, اسی فیصلے کو نافذ کرنا ہے, لاگو کرنا ہے. وہ ایک بنا ہوا قانون عملی کر دینا ہے, نافذ کر دینا ہے. جب اس قانون کے حالات بن جاتے ہیں, اس قانون کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں, اس قانون کے ساتھ مطابقت والی فضا بنتی ہے, وہیں پر اللہ نے یہ قانون لاگو کر دینا ہے, طے شدہ قانون. نہ کہ نیا قانون بنا کے ہماری خاطر, ہمارے لیے ہمارا رونا گریا دیکھ کر اللہ نے نیا قانون بنانا ہے. وہی قانون جب پہلے ہی قانون سے, سابقہ قانون سے ہی اللہ نے موجودہ مسئلے کو حل کرنا ہے, تو پھر ہمیں سب سے زیادہ توجہ اسی قانون کی طرف دینی چاہیے کہ وہ قانون کیا ہے, وہ ضابطہ کیا ہے, وہ سنت کیا ہے اللہ کی, جس کے تحت ہر دور میں مسئلہ کھڑا بھی ہوا ہے اور ہر دور میں مسئلہ حل بھی ہوا ہے. اسی قانون کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے, ضابطہ. ایک اور موضوع قرآن کریم میں ہے جو ماہ رمضان کا موضوع بھی ہے, اور ماہ رمضان میں اس کے لیے خصوصی دورانیہ بھی مختص کیا گیا ہے. مثلا ماہ
رمضان میں لیلۃ القدر ہے، تقدیر کی راتیں، تقدیر کے ایام یا تقدیر کا دورانیہ، تقدیر کا ٹائم۔ تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے۔ یہی سنن جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، قوانین اس کائنات کے لیے بنائے ہیں، یہ تقدیر ہے کائنات کی بھی۔ ہر چیز کائنات کی مقدر ہے، تقدیر ہے۔ تقدیر یعنی نپی تلی ہوئی تقدیر، اندازے کو کہتے ہیں، مقدار کو۔ تقدیر کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز باقاعدہ نپی تلی ہوئی دقیق طریقے سے۔ جیسا ابھی آپ کو دو طرح کی تعمیرات ملتی ہیں، ایک پرانی جو لوگوں نے خود سے ضرورت کے تحت ڈیرے باڑے اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ٹیڑھی میڑھی دیواریں اور چھتیں، اور آئے دن گرتی بھی ہیں، آئے دن پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک جدید دور کی عمارتیں ہیں، یا قدیم دور کی بھی ہوں لیکن ایک انجینئرنگ کے ساتھ بنی ہوئی ہیں، ڈرائنگ کے ساتھ بنی ہوئی ہیں۔ ڈرائنگ کے ساتھ بنی ہوئی عمارت کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز نپی تلی ہوئی ہے، اس کے اندر ہر چیز سینٹی میٹر اور ملی میٹر تک اس کے اندر لحاظ رکھا گیا ہے۔ ان کی لمبائیاں، ان کی چوڑائیاں، ان کی گہرائیاں، ہر چیز باقاعدہ ناپ تول کر اس کے اندر فٹ کی گئی ہے۔ خوب یہ مقدر عمارت ہے، مقدر یعنی تقدیر شدہ ہے، اس کی یہ تقدیر کے ساتھ بنی ہے۔ تقدیر یعنی مقادیر معین کی گئی ہیں، اندازے معین کی گئے ہیں، پیمائشیں معین کی گئی ہیں، ان پیمائشوں کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے، اس لیے یہ مقدرات میں سے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جو ڈیرا بنا ہوا ہے وہ بغیر کسی اندازے کے، بغیر انجینئرنگ کے، بغیر کسی تدبیر کے، بغیر کسی پیمائش کے ایسے رچا ہوا ہے اوپر نیچے، اس لیے اس کی پائیداری نہیں ہے، وہ دڑہم سے گر جائے گا۔ کائنات مقدر ہے، مقدر یعنی دقیق اندازوں کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ اور قوانین کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اور دقیق اندازوں اور قوانین کے ساتھ اس کی تدبیر ہے۔ اس تقدیر کے لیے ہمیں موقع دیا گیا ہے، چونکہ بیچ میں انسان بھی آ جاتا ہے کائنات کے اندر۔ انسان کی تقدیر کائنات کی تقدیر ہی کی طرح ہے، لیکن اس میں انسان کا اپنا عمل دخل بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس لیے تقدیر کی ساخت میں، بناوٹ میں، تقدیر کی تشکیل میں انسان کو شامل رکھا گیا ہے۔ باقی کائنات کی تقدیر انجینئر نے کر دی ہے، اس میں خود اس شے کا عمل دخل نہیں ہے، اس سے نہیں پوچھا گیا، پہاڑوں سے نہیں پوچھا گیا، دریاؤں سے نہیں پوچھا گیا، آسمانوں کہکشاؤں سے، ستاروں سے نہیں پوچھا گیا، حشرات سے، جانداروں سے نہیں پوچھا گیا۔ انسان کا اس کے اندر اس تعمیر میں دخل ہے، چونکہ انسان ایک علیحدہ مخلوق ہے۔ اس لیے انسان کی تقدیر اور دیگر موجودات کی تقدیر میں یہ فرق ہے کہ دیگر موجودات کی تقدیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن انسان کی دخالت کے ساتھ، انسان کی مرضی کے ساتھ۔ تقدیر انہی سنن کی ترتیب کا نام ہے، انہی سنن کا دوسرا نام تقدیر ہے۔ عالم مقدرات کا عالم ہے، یعنی طے شدہ ضابطے، اصول، منظم، وہ اس کائنات کے اوپر حاکم اور لاگو ہیں۔ ایسی کائنات میں قانون مند مملکت میں رہنا بہت آسان، آرام دہ، سہولت مند ہوتا ہے، بجائے ایک ہرج و مرج والی قانون۔ مثلا ایک ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں قانون ہو تو لاگو نہیں ہے، جیسے ہماری مملکت ہے، قانون پر کوئی عمل نہیں کرتا، نہ عام آدمی عمل کرتا ہے، نہ خاص آدمی عمل کرتا ہے، نہ حاکم عمل کرتا ہے، نہ محکوم عمل کرتا ہے۔ قانون بالائے طاق ہے، قانون کے بغیر مملکت چلتی ہے، مرضیوں سے چلتی ہے، لاٹھیوں سے چلتی ہے، طاقت سے چلتی ہے، اپنے مفادات کے ساتھ مملکت چلتی ہے، ہرج و مرج ہے۔ ایسی مملکت میں رہنا دشوار ہوتا ہے، لیکن جہاں قانون ہو اور ذرا برابر قانون سے تخطی نہ ہو، خطا نہ ہو، ادھر ادھر نہ ہو، وہاں رہنے میں سہولت ہوتی ہے۔
لوگ کیوں یورپ بھاگتے ہیں؟ پاکستانی زیادہ، ہندوستانی پاکستانی سب سے زیادہ جاتے ہیں، بلکہ جتنے بھی قانون کے لحاظ سے ڈسٹرب ممالک ہیں ان کے باشندے مغربی ممالک میں زیادہ جاتے ہیں۔ آپ امریکی ممالک میں جیسے میکسیکو ہے، میکسیکو میں سب سے زیادہ لاقانونیت ہے، کولمبیا میں سب سے زیادہ لاقانونیت ہے، افریقہ میں سب سے زیادہ لاقانونیت ہے، ایشیا میں سب سے زیادہ لاقانونیت ہے۔ جس ملک میں زیادہ لاقانونیت ہے اس ملک کے مہاجر زیادہ ہیں، اس ملک سے لوگ فرار زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ لاقانونیت والے ملک میں بہت دشوار ہے۔ کیوں وہ جنت نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں قانون ہے، قانون کی مراد کی جاتی ہے، قانون نظر آتا ہے، لاگو کیا جاتا ہے، اور یہی سہولت ہے۔ اسی سے انسان کو ذہنی آسائش نصیب ہوتی ہے کہ قانون پر عمل ہوتا ہے۔ عزیز من، کائنات اللہ کی قانون مند ہے، قانون رکھتی ہے، یہ قوانین اس کے سنن ہیں، اور یہ قوانین معطل بھی نہیں ہوتے، ان کو کوئی معطل نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ کے قوانین ہیں، یہ لاگو ہونے ہیں، ہر صورت میں عملی ہونے ہیں، چونکہ ان کی قوت نافذہ اللہ کے پاس ہے، ان کا اختیار تنفیذ اللہ کے پاس ہے، اس لیے یہ قوانین ہر صورت میں لاگو ہوں گے۔ اس کائنات میں تو بہت آسان ہے زندگی گزارنا، جس کی ہر چیز قانون کے تحت اور قانون کے مطابق ہے۔ اس کے اندر ایک اور استثناء یہ ہے کہ اس میں انسان ہے، انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انسان کی خصوصیت ہے، پوری کائنات میں انسان کی خصوصیت ہے، یہ ارادہ رکھتا ہے، یہ اختیار رکھتا ہے، یہ شعور رکھتا ہے، یہ آگہی رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی خاص سنن، قوانین خاص ہیں جو انسان کے ارادہ اور اختیار کے ساتھ بنائے گئے ہیں، کہ جس میں انسانی ارادہ اور اختیار بھی شامل ہے۔ ان کے تحت انسان کو زندگی بسر کرنی ہے کائنات میں اللہ کے قوانین کے مطابق، اور اسی طرح جو قوانین اللہ نے انسان کے لیے خصوصاً ترتیب دیے ہیں۔ اب قوانین کی دو قسمیں ہو گئیں، سنن کے دو حصے ہو گئے، ایک ہیں تکوینی قوانین، سنن تکوینی، اور ایک ہیں سنن تشریعی۔ سنن تشریعی یعنی وہ سنتیں اللہ کی قوانین، ضوابط جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ انسان ان دونوں قسم کے قوانین کے اندر رہ رہا ہے، تکوینی قوانین اور سنتیں جو کائنات پوری کے اوپر حکم فرما ہیں، وہ قانون جو لاگو ہے، اور وہ قانون جو اللہ نے خصوصاً انسان کے لیے بنایا ہے اس کائنات کے اندر، تشریعی قانون اللہ کا، سنتیں تشریعی ہیں۔ ان کی فرق کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ ہم اس کے فرق کو سمجھیں، اور پھر اس میں انسان کا کردار کیا ہے، اور اس میں اللہ نے ان قوانین کے اندر کیا حکمت عملی کار فرما رکھی ہے، کیا حکمت عملی ملحوظ رکھی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس تناظر میں ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ انسانی حیات میں اللہ کے قوانین اور اللہ کے ضابطے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سنن، ان کے ساتھ انسانی زندگی کی مطابقت کیسے ہو، انسان نے کس طرح ان قوانین کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے، اور اگر ان قوانین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھے گا زندگی، پھر انسان کو دوسری صورت میں کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دوسری قسم کے جو قوانین ہیں، کہ اگر انسان نے اللہ کے قوانین کے ساتھ اپنے آپ کو مطابق رکھا تو ایک طرح کی انسانی زندگی کی شکل ہوگی، اور اگر انسان نے اپنی زندگی کو اللہ کے قوانین کے مطابق نہیں رکھا تو ایک اور طرح سے انسان کی زندگی ہوگی۔ یہ دو قسم کے ضابطے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، ایک اس فرض میں کہ انسان نے ان قوانین کے ساتھ اپنی زندگی کو مطابقت دینی ہے، ایک اس فرضیے میں، اس مفروضے میں کہ انسان نے اپنی زندگی کو اللہ کے قوانین سے دور کر کے ان متعین راستوں سے علیحدہ کر کے کرنا ہے۔ اس صورت میں دیگر سنن ہیں، اس صورت میں دیگر ضوابط ہیں، دیگر قوانین ہیں، وہ انسان کی زندگی پر خود ہی لاگو ہو جاتے ہیں، چونکہ اللہ کے قوانین اس طرح نہیں ہیں کہ ہم ان قوانین کے لیے میدان بنائیں اور قانون ابھی معطل ہو، نہ، وہ فوراً لاگو ہو جاتا ہے، اس قانون کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔
جیسا کہ ابھی ہے، ابھی جو کچھ انسان دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھگت رہا ہے، وہ دراصل اسی تناظر میں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے ساتھ کتنی اس کی مطابقت ہے انسانی زندگی کی، اور کتنی دوری ہے، اور کتنی ان قوانین سے برعکس اور ان قوانین کے مخالف انسان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور یہ کہ کہاں پر انسان نے اللہ کے قوانین کے متبادل قوانین بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ، ان قوانین نے انسان کو کیا دیا ہے، اور اللہ کے قوانین کے ساتھ مطابقت نے انسان کو کیا دیا ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں عرض ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی طیب۔